بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میڈ پاکستان کی ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. آج ہماری پوڈ کاسٹ میں جو مہمان ہیں مختصراً ان کا صرف یہ کہ تعارف میرے خیال ہے صرف یہ بتا دینا شاید کافی ہو، کیونکہ ہمارے ملک میں پاکستان میں ویمن امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم خواتین کو مضبوط کریں. ایک تو یہ کہ جو لوگ ہیں آلریڈی وہ خواتین کو مضبوط کریں، نہ صرف یہ بلکہ جو خواتین ہیں وہ بھی ایسا کردار ادا کریں کہ جس میں خواتین جو ہیں وہ مزید سے مزید مضبوط ہوں، آگے جائیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا جو حصہ ہے وہ ضرور ڈالیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہلا اکرم صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ، تھینک یو ویری مچ. میں نے تعارف مختصر کرایا ہے لیکن کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کے کریڈٹ پہ ہیں. لگے ہاتھوں میں ذرا بتا دوں کہ ماشاء اللہ سے ایک تو ظاہر ہے نیوٹریشنسٹ بھی ہیں ماشاء اللہ، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے وہ بھی میں کہوں گا کہ بھئی وہ بھی ایک بڑی بات ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ان کی اہلیہ ہیں. نہ صرف یہی کہانی نہیں ختم ہوتی، یہ اگلی نسل میں بھی جاتی ہے. اور عائشہ ناصر صاحبہ جو کہ بہت ہی پاکستان کا ایک بڑا نام معروف بلاگر ہیں، اسکیری امی کے نام سے جنہیں سب جانتے ہیں. یہ اسکیری امی کی امی ہے. تو یہ بڑا ایک جو ہے نا وہ ایک دلچسپ ہمارے ساتھ آج سمجھ لیں کہ ایک پوڈ کاسٹ ہونے جا رہی ہے. اور باقی تو ظاہر ہے کامیاب ایک بزنس وومن ہیں، انٹرپرنور ہیں. ہیلتھ کیئر سے جو ہے وہ ماشاء اللہ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہاسپٹل ایک رن کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی زبردست چیز ہے جو کہ شاید ان کے کریئر کی میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، وہ کہ ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اس کی بنیاد رکھنے والی، اس کی فاؤنڈر. ایم آئی رائٹ؟ بالکل صحیح. کچھ رہ تو نہیں گیا؟ فارماسیوٹیکل انڈسٹری چلاتے ہیں. ایگزیکٹلی پوری انڈسٹری ہے جی. ایگزیکٹلی یہ تو میں نے چھوٹی بات کر دی. اور کچھ رہ گیا تھا نا، تو وہ رہ گئی تھی ریئل اسٹیٹ، تو اس میں بھی ماشاء اللہ سے. تو یہ سلسلہ کدھر رکنا ہے صاحب؟ ماشاء اللہ چل رہا ہے. بس ڈائیورسیفیکیشن تو آئی تھنک دیٹ میکس یو سروائیو. آج کل سب دنیا میں یہ ٹرینڈ ہے کہ ایک ہی پروفیشن میں نہیں جمے رہنا. یو ہیو ٹو ڈائیورسیفائی ٹو سروائیو ان. تو اس لیے ہم بھی اسی چکر میں ہیں کہ ہم ڈفرینٹ بزنسز، ڈفرینٹ ایونیوز ایکسپلور کریں. اس سے آپ کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے اور آپ نالج بھی گین کرتے ہیں اور اوبیسلی انکم بھی صحیح ہوتی ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام آلریڈی جو چل رہا ہے آپ کو لگے کہ نہیں بھائی یہ اس میں نیا کام کو شروع کرنے جا رہے ہیں کوئی ڈفرینٹ بالکل فیلڈ کے اندر، تو وہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. تو یہ بھی خوف ایک ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. دیکھیں رسک فیکٹر جو ہے چاہے آپ ڈائیورسیفائی کریں یا نہ کریں، رسک فیکٹر تو ایکسپینشن آف دا سیم بزنس میں بھی ہے. مطلب واٹ ٹو ٹاک آف اے نیو بزنس، آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں، آپ اگر صحیح طرح اپنی فیزیبلٹی نہیں بنائی تو اس میں بھی رسک فیکٹر ہے. ایون اگر ہم نے فیزیبلٹی صحیح بھی بنائی ہے اسٹل یو کین گو رانگ بیکاز دا گورنمنٹ پالیسیز ڈونٹ گو ان یور فیور. کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو ویسے بھی کبھی جاتی ہیں فیور میں کیا گورنمنٹ پالیسیز؟ نہیں، میں وہی تو کہہ رہی ہوں، پاکستان میں تو ویسے بھی انسٹیبلٹی آف پالیسیز بہت ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک کامرس انڈسٹری کی میٹنگ میں تھی میں اسلام آباد میں، تو وہاں پہ انہوں نے بزنس کمیونٹی کو بلایا. مطلب آئی واز آلسو ون آف دیم. تو اس میں نا ایک ہمارے بہت ہی ایمیننٹ بزنس مین ہیں سہگل صاحب. تو انہوں نے کہا کہ جی میری تو ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ جو بھی پالیسی بنائیں میں اعتراض نہیں ہے، ہمیں یہ آپ کمٹمنٹ کر دیں کہ یہ 10 سال کے لیے لانگ ٹرم ہو. 10 سال اس نے مانگا. مطلب اس نے یہاں پر اب ہماری لیول آ گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی بنا دو، ہمیں بتا دو کتنے سال کے لیے. ناٹ لائک دس کہ آج بنائیں تو 3 مہینے کے بعد بدل دیں، یو ٹرنز لے لیں، تو وہ پھر بات بنتی نہیں ہے. چلیں آپ نے ایک وقت کی بات کی ہے تو میں آپ کو ذرا وقت میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا فارمیٹ بھی ذرا یہی ہے کہ ہم کم از کم آپ کا جو بچپنا ہے، کہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، وقت آپ کا کہاں گزرا، پھر ایجوکیشن بنیادی جو ہے وہ کہاں رہی، پھر ظاہر ہے کالج، یونیورسٹی، پھر ہم جاب کی طرف آتے ہیں. اچھا میرے فادر گجرانوالے سے ہیں اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی فرام گجرانوالا اینڈ آئی واز بورن ان فیصل آباد. گجرانوالا چھوٹی جو چھوٹا نہیں اس کے ساتھ وہاں پہ مائی مدر از فرام دیر. اچھا. لیکن میں تھی 2 years کی جب وین مائی فادر شفٹیڈ ٹو لاہور. اچھا. تو میں نے تو سارا کچھ لاہور میں ہی بڑے ہوئے ہیں. 2 years تو بہت چھوٹی عمر ہے والی کی. تو سنس دین مائی فرسٹ اسکول واز کانوینٹ
اچھا. کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری. وہاں پہ اس کے بعد تھا یہ کہ تب مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت کریز تھا. وہ بھی ایک عجیب سی ڈیسیژن ہو گئی کہ کانوینٹ نے مجھے کہا کہ جی میں نے سینئر کیمبرج کرنا ہے, اور میں نے مجھے میرے جو فیڈ بیک ہو رہی تھی فرام مائی فرینڈس, کسی کو پتہ تو ہوتا نہیں تھا اتنا کہ نہیں میٹرک کرو گے تو جلدی چانس ہے آپ کا میڈیکل کالج میں جانے کا, تو مجھے وہ ری ڈائریکٹ نہیں ہو جاتا. تو پھر میں نے آئی ہیڈ ٹو لیو دیٹ کانوینٹ اینڈ دین آئی ڈیڈ مائی میٹرک پرائیویٹلی. اچھا. اور پرائیویٹ کے لیے تھوڑا سا مجھے سہارا لینا پڑا تھا سیکریٹ ہارٹ کا, سو آئی آلسو وینٹ ان ٹو سیکریٹ ہارٹ اسکول فار 1 year. اچھا. اس کے بعد خیر میٹرک ہو گیا, دین لاہور کالج فار ویمن جوائن کیا. وہ بھی اس لیے کہ لاہور کالج کی لیبس بہت اچھی ہیں میڈیکل کے لیے. ساری سلیکشن واز اکارڈنگ ٹو دا پروفیشن, صحیح ہے, ناٹ مائی چوائس. ہاں. اس کے بعد پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں آ گئے, تو وہاں پر فائنل ایئر میں 4th year میں میری شادی ہو گئی ڈاکٹر جاوید اکرم کے ساتھ. اچھا. تو ہی از 1 year سینئر ٹو می, اینڈ وہیں پہ تھے ساتھ ہی, مطلب ہی واز سینئر ٹو می 1 year. ہاں 4th فائنل ایئر میں 4th year میں وی گاٹ میرڈ, اور فوراً ہی شادی کے 1 سال کے بعد وی کیم ٹو انگلینڈ. ہمیں جلدی بہت تھی. تو وہ کیا تھی, وہ ارینج میرج تھی, پسند کی شادی تھی؟ اٹ واز مکسڈ. اچھا. ہاں. لو میرج نہیں تھی؟ نہیں, اٹ واز لائک اے مکس تھنگ. لونگلی ارینجڈ. لونگلی ارینجڈ آئی وڈ سے. مطلب پیار ہوا اور پھر وہ گھر والوں نے کہا کہ اچھا جی بس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور اس طرح. ہاں. اچھا. نائس ایکسپیرینس. تو پہلی دفعہ جب آپ نے دیکھا تو آپ مجھے وہ یاد نہیں, بات نہیں یاد کہ پہلی دفعہ دیکھو تو کیا, وہ بھی نہیں یاد پہلی دفعہ دیکھا کب ہے. اٹس آل ٹائم ناؤ. بٹ اس میں تھے نا, آئی ڈونٹ نو, مے بی اصل لڑکیاں بھی تو بہت کم ہوتی تھیں نا تب صرف 6 تو تھی ہم, تو ان کے پاس بھی چوائس کم تھی. ان کے پاس چوائس کم تھی اور پرومیننٹ ہم زیادہ ہو جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے کنگ ایڈورڈ میں تب 6 تھی نا, تب وہ میرٹ پہ نہیں نہ ہوتا تھا, اٹ واز اے کوٹا. صحیح صحیح صحیح. یہ میرٹ پہ تو آئے کافی سالوں کے بعد, اب اوپن میرٹ ہو گیا. اب یہ حال ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہیں, لڑکے کم ہیں, الٹا ہو گیا نا. تب ہمارا زمانہ تھا, تب 6 لڑکیاں ہوتی تھیں, تو اٹ واز لائک اے ٹف کمپٹیشن, نہیں, اور اس میں آ جانا از اے بگ تھنگ. اور خیر اینی وے پروفیشن مطلب آپ کو بچوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ جی ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, ایسے ہی کچھ ہوا یا آپ کا اپنا؟ میرا خیال ہے میرا اپنا تھا. میرے پیرنٹس کی طرف سے دیر آل بزنس کمیونٹی, گجرانوالے کے ہیں, بالکل آل کمیونٹی بزنس ٹیکسٹائل میں تھے, اور میرے فادر بھی تھے, اینڈ ہی واز اے ویل اسٹیبلش بزنس, ماشاء اللہ ویری ویل اسٹیبلش بزنس پرسن. تو میرے ہسبینڈ کی جو فیملی ہے وہ ساری گورنمنٹ میں, جیسے جوڈیشری ہے, پھر وہ مینلی تو جوڈیشری ہے, ججز اور یہ سب کی فیملی ہے, جسٹس اکرم, پھر جسٹس قیوم, اور اس طرح. پھر جو میرے دوسرے جاوید کے بھائی ہیں وہ پالیٹکس میں ہیں, MNA, اور پھر ابھی بھی MNAs ہیں. تو اس ٹائپ کی ان کا ہے نا مکسنگ. تو دونوں اٹ واز اے گڈ مکس. لیکن obviously میں نے میڈیکل تو بہت پہلے سوچا تھا نا, when I was just a school girl. I don't know why, how I started, but I wanted to be a doctor. It was my own decision. My parents were never in favor. My father was not in favor at all. Not in favor medical of my یا becoming a doctor. اچھا. He said کہ بھئی یہ تمہیں بن کر کیا کرنا ہے ڈاکٹر, because I was the first one in my family, in both the families actually, female doctor. I was the first one. اچھا. My husband was the first male doctor, and I was the first female doctor in both the families. اس کے بعد لوگوں نے پھر آنا شروع کیا. تو اس طرح تھا کہ اب مجھے کہاں سے آیا آئیڈیا, I can't say really. بس تھا, and I just wanted to be. Maybe I like competitions. Maybe مجھے پتہ چل رہا تھا کہ یہ بہت ٹف ہے اور یہ بہت مشکل ہے اس میں انٹر کرنا. تو مے بی could be that is the reason. آپ مجھے یاد نہیں ہے یہ کیا تھا. میں یہ کہوں کہ جی نوبل کاز کے لیے آئی تھی, تو اس وقت I was too young to decide what is a noble cause, so I don't want to boast about that. Nobility ذرا آپ کو پتہ ہے ایج میں لیٹ آتی ہے, تو اب نوبلٹی کے لیے نہیں آپ کو پروفیشن سلیکٹ کرتے. بائی دا وے وین یو ویری ینگ یو ہیو مور انٹرسٹ, یو میری کمپٹیشن کمپیٹیٹیو, آئی ڈونٹ نو, اس ٹائپ کی چیزیں ہیں. تو اب ہمیں احساس ہوتا ہے نا کہ ہماری سلیکشن جو ہے اس میں نوبلٹی کتنی ہے, ہم کس طرح
we can give back to the society now and this is different. But वो तो फिर लेट एज में आता है ना जाकर, when you start understanding कि इसका मतलब क्या है इस प्रोफेशन का. तो बस शादी के 1 साल बाद हम इंग्लैंड चले गए. वहाँ पे वो प्लेब लिया. फिर जावेद was like in a great hurry to do his MRCP and to come back. उनको तो ये बहुत जल्दी थी कि बस पाकिस्तान वापस जाना है. बिकॉज उनको वो था, उनके टारगेट में वो था कि जी मैंने जल्दी जल्दी प्रोफेसर बनना है. जितनी जल्दी आप इसमें आएंगे, आपको पता है ना जो उनकी सीनियरिटी जैसे होती है उतनी जल्दी आप प्रोफेसर बनते हैं. तो ही वॉज द यंगेस्ट ये आई वुड से MRCP फ्रॉम पाकिस्तान. बहुत यंग एज में कर लिया था. फिर उसके बाद लेकिन जब हम ये कर रहे थे तो हमारे बच्चे भी माशाल्लाह 2 हो गए. तो वो आई वॉज लाइक अनएबल टू टेक अप ऑल दीज एग्जाम्स बिकॉज मेरा अपना भी दिल था कि मैं पीडियाट्रिक्स में जाऊँ. अच्छा. लेकिन मुझे वो बहुत मुश्किल लग रहा था उस वक्त बिकॉज 2 बच्चे थे, फिर जावेद की कमिटमेंट, फिर हम दोनों की जॉब्स डिफरेंट सिटीज़ में थे. सो एवरीथिंग वाज अगेंस्ट माई टेकिंग अप अ सीरियस एजुकेशन. तो उसमें मेरे 2-2.5 साल लग गए इस तरह. एंड देन वन फाइन मॉर्निंग माय हस्बैंड सजेस्टेड कि भाई तुमने तो कुछ भी नहीं किया यहाँ आकर, तो कुछ तो सोचो. मैंने कहा मैं कैसे करूँ, देयर इज़ नो टाइम फॉर दैट, मैं कैसे सेट करूँ खुद को. तो ही सेड अच्छा मैंने ना एक ऑफ़र हुई है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इन लंदन में आप ये कर लो DTM फॉर 1 year. अच्छा. एंड उधर ना we can take a house there and you can go and study. और मतलब इस तरह के कुछ सिस्टम बना के. तो he really supported me कि तुम कुछ तो करो and you will really love the university being a student again. और University of London is a great name. That's true. हाँ, तो फिर he gave me that sort of opportunity. He found that opportunity and then I came to London and I studied in that university for 1 year. और उसी दौरान में ही उन्होंने MRCP कर ली and we were back. बच्चे कहाँ थे उस वक्त? साथ मेरे साथ. बच्चों की डॉक्टर बनने के बजाय आप बच्चों को साथ बच्चों के 2 छोटे बच्चे साथ. अब देखा दिस इज लाइफ, बट बच्चे आर नेवर अ हिंड्रेंस, लेकिन बच्चे आर अ रिस्पांसिबिलिटी. हिंड्रेंस तो नहीं होते सब. वहाँ मुश्किल नहीं था उस वक्त? बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तान में आसान है कि आप मेड्स रख लें जो मतलब असिस्टेंट्स के लिए. डिफिकल्ट, लेकिन आप कर जाते हैं जब करना हो तो. आपकी सिर्फ विल होनी चाहिए. बच्चे भी मैनेज हो जाते हैं. मेरे जो जहाँ पे हमने वो घर लिया ना, रेंट किया यूनिवर्सिटी के सामने. कहाँ पर था वो था साउथ हॉल में. अच्छा. हाँ, तो एशियंस का ज़्यादातर इलाका. हाँ, एशियंस था. तो हम ना वहाँ पे मेरी जो नेबर थी ना वो पाकिस्तानी थी. अच्छा. एंड शी हैड नो किड्स. तो मेरी थोड़ी सी दोस्ती उसके साथ हो गई. तो शी सेड कि तुम बेफिक्र होकर ना इनको मेरे पास छोड़ जाया करो. सो दिस इज हाउ इट हैपेंड एंड आई एंजॉयड माय यूनिवर्सिटी एंड शी टुक केयर ऑफ द किड्स. सो इट वाज नाइस नेबरहुड. तो आपको मिल जाते हैं रास्ते भी ना आपको. ग्लासी जंक्शन था उस वक्त भी. ग्लासी जंक्शन वहाँ साउथ हॉल में एक जगह है. नहीं, वो बाद में बना होगा. काफी पुराना, मतलब जाहिर सी बात है, मशहूर. हाँ, एग्जैक्टली. साउथ जाहिर है वो तो एक बड़े. लेकिन मेरा मतलब लेकिन ये हो जाते हैं, पता है आपने अगर आप करते हैं ना, यू डिसाइड टू डू समथिंग, फिर और अल्लाह को अगर मंजूर हो तो रास्ते निकल आते हैं. तो यही हुआ हमारे साथ. सिस्टम है जाहिर है वो आप क्योंकि वहाँ पर रहीं, यहाँ से बहुत मुख्तलिफ है. बहुत. तो दिल नहीं चाहा कि मैं बस अब उधर ही रहूं. क्या ये वापस आके फिर वही मसले मसाइल, इश्यूज, ट्रैफिक, स्मॉग? पता है क्या, जो मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अपने आप को अब इस तरह देखूं ना, आप बड़े मेरे से वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो कभी किसी ने पूछे नहीं है मेरे से. ओह माय गॉड. तो देखिए द थिंग इज़ कि एक अपनी एक अप्रोच टू लाइफ होती है, एक अपना एटीट्यूड होता है ना. तो जो मेरी अप्रोच रही है ना वो ये रही है कि मैंने अपने हस्बैंड को प्रायोरिटी पे हमेशा रखा है. मैं चाहे जितनी भी क्लेवर थी अपनी स्टडीज़ में व्हाटएवर, तो मैंने उसको कभी ना ओवर पावर नहीं किया ना ऑन टू हिम. तो वो जैसे ही डिसाइडेड कि नहीं मैंने वापस जाना है, मेरी सीनियरिटी ख़राब हो जाएगी, दिस एंड दैट, एंड ये तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया आपने. कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, पर कॉम्प्रोमाइज़ मैंने इसको कहती. अच्छा. आई डोंट से इसको कॉम्प्रोमाइज़ बिकॉज आई एम नॉट अ लूज़र. कॉम्प्रोमाइज़ में यू आर अ लूज़र. आई एम नॉट.
So that is my belief کہ you do good and good comes to you. یہ میں اپنی عورتوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ اچھا کرو گے تو اچھا واپس آتا ہے. سو آئی واز لائک ناٹ ایون تھنکنگ کہ جی میں نے یہ, میرے لیے نا میرے لیے پوسٹ گریجویشن فرام یو کے واز ناٹ آن ٹاپ پرائرٹی. میرے لیے ٹاپ پرائرٹی یہ تھی کہ وی شوڈ بی ہیپی. یو نو اپنی پرائرٹیز ہوتی ہے نا. میں یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ آپ چلے جائیں تو میں پیچھے رہتی ہوں بچوں کے ساتھ. میں نے بھی MRCP پیڈس میں کر کے آنی ہے اینڈ سو مینی تھنگس. تو آئی ڈیسائڈیڈ نو, سو آئی کیم بیک ود ہم. یہاں آئی کر لیا میں نے جو اچھا جو میں نے اب اس میں اگر میں ان 4 سالوں میں دیکھوں نا, ٹو بی ویری فرینک, آئی تھنک آئی واز لکیئر دین many because I was the one who got the chance of studying in University of London, which not many females get. That's true. At that so many years back. کب کی بات ہوگی اندازے؟ This is like 1983. اچھا. تو مجھے بتاؤ کہ آپ کو کوئی خاتون آج I can vouch کہ آپ کو کوئی خاتون ملے گی جس نے یونیورسٹی آف لنڈن میں جا کے پڑھا ہو؟ ایگزیکٹلی. پتہ نہیں مرد بھی ملتا ہے نہیں. یہ تو بات ہے. سو یو نو ٹیک اٹ دیٹ وے, ٹیک دا برائٹر اسپیکٹ. ہاں آئی واؤچ اباؤٹ دیٹ کہ جی میں نے تو یونیورسٹی میں آئی ہیڈ دا اپرچونیٹی ٹو اسٹڈی ان دیٹ یونیورسٹی. خیر آئی کیم بیک. اس کے بعد یہاں پر آئی جوائن دین پوسٹ گریجویشن آف میو ہاسپٹل, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نا. وہاں پہ میں نے جا کے پیڈس کیا. اچھا. وہ جو ادھر ادھوری رہ گئی تھی, مجھے کوئی فرق نہیں پڑا, میں نے کر لیا. آئی انجوائڈ وتھ شوکت رضا, اللہ بخشے اس کو. لنڈن نہ صحیح لاہور صحیح, مجھے نہیں فرق پڑتا, وہ کر لیا. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ڈو, انجوائے کیا, وہ کر لیا. اور بائی دا ٹائم جاوید سیٹل ڈاؤن اینڈ دین اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد ایک اور آبسٹیکل آ گیا کہ I joined the hospital from a job in pediatrics. شوکت رضا کے ساتھ ہی جوائن کیا. تو I had my son, اس وقت 3rd child. اچھا. تو وہ تھا I think 3 months کا and he had a very bad cough. اچھا. تو وہ تب وہ یہ تھا کہ میرا وہ جاب بھی شروع ہوا اور اس کی کف شروع ہو گئی. تو شوکت رضا صاحب نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو یہ یو ریئلی ہیو ٹو ٹیک کیئر بیکاز اٹس اے ویری بیڈ کف دیٹ ہی ہیز. 3 months کا تھا اینڈ ہی وڈ اسٹاپ فیڈنگ اینڈ یو نو دودھ بھی نہیں چھوڑ دیا, سب چھوڑ دیا. تو دیٹ واز لائک اندر بگ چیلنج. اب کیا کروں, سو آئی لیفٹ دا جاب. اچھا. I was with him for good 1 year. I didn't leave him. بس آدمی جیسے گلو ہو جاتے, بہت مجھے اسکیئر کر دیا مجھے اس نے شوکت رضا نے. I was like just glued to him. خیر ماشاء اللہ he's a big boy now, he's married and all. تو وہ خیر وہ سال ہو گیا. تو تب جب میں نے چھوڑ دیا تو تب یہ ہم نے جاوید صاحب نے ایک کوئی لینڈ دیکھ لی اور اس نے کہا کہ ہم اپنا سیٹ اپ بناتے ہیں یہاں پر. اچھا. سون آفٹر آئی تھنک جب ہم انگلینڈ سے آئے ہیں کوئی اباؤٹ 1.5 سال کے بعد, تو وہ ہم نے ہمارا ہاسپٹل بن گیا. اب وہ بھی بڑے مزے کی بات ہے, وہ ہاسپٹل بن گیا تو اب اس کو چلانا کس نے؟ میں ہی سیٹ آپ نے چلانا ہے, جو گھر چلاتی آئی ہے وہی چلائے گی. آپ ہی چلائیں گی. تو میں نے کہا آپ کیا کریں گے کہ میں تو گورنمنٹ کی جاب کر رہا ہوں, میں تو نہیں چلا سکتا. میں نے کہا کہ اچھا اس کو چلاتے کیسے ہیں؟ though I come from a business family but I've never run a hospital. It's a different job. ڈاکٹر اور پھر ایڈمنسٹریٹر. ہاں جی, وہ بنا دیا مجھے کہ تم ہی چلاؤ, میں تو نہیں چلا سکتا. اور میں نے سوچا کہ ہم نے تو سارا جو جمع پونجی اس پہ لگا دی ہے, اس کو چلانا تو ہے. جیسے میرے گلے پڑ گیا, بڑا ڈھونڈا ادھر ادھر. اچھا اس زمانے میں نا یہ جو MS جو ہوتے ہیں نا ہاسپٹلس کے, یہ نا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بہت تھوڑے تھے, اور وہ جتنے بھی تھے نا وہ پریفر کرتے تھے کہ ہم گورنمنٹ میں رہیں. اچھا. پرائیویٹلی تھے بھی نہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی کم تھے. سو وہ نا جیسے نرسیں میں نہیں ملتی تھیں پرائیویٹ, بیکاز وہ ٹرینڈ نہیں تھا نا. بالکل. تب ہوا ہے نا ٹرینڈ, تب وہ سب کو اویئرنیس آ گئی ہے کہ پرائیویٹ جاب کیا ہوتا ہے تو گورنمنٹ جاب کیا ہوتا ہے. تب تو یہ تھا ہی نہیں اویئرنیس. تو اٹ واز لائک کیا کریں اب. سو بڑی مشکل سے کچھ نرسز اکٹھی کی, ان کی محنت, ان کے ہاسٹلوں میں جا جا کے ان کو بلاتی تھی, اور مشکل پڑی کافی. اور MS تو تھا ہی نہیں, تو خود ہی جا جا کے سیکھتی تھی کہ اب کرنا کیا ہے. تو وہ نا وہ چل نہیں رہا, میں سے چل نہیں رہا تھا, بیکاز اٹ از سو ڈیفیکلٹ نا. 24 hours ہے, اٹ از ناٹ لائک
8 hours. Exactly. کہ 9 سے 5. It is like 24 hours running. تو 4-5 مہینے تو میں نے یہ بڑا کوشش کی, نرسز کا بھی یہ بھی, تو میرے نرسز کو ہاسٹل بھی بنایا. تو جیسے نا وہ سیم تھنگ کہ اپنا چیلنج والی جو عادت تھی نا چیلنج لینے کی, کیا کروں, سوچا بڑا مشکل لگ رہا تھا مجھے کہ میں کروں گی کیا. تو یہ one fine day I decided, I locked my house. اچھا. And I did it. I locked my house, shifted to the hospital. Really? I shifted. Completely. And my parents were shocked. I actually locked my house. I said, I have to run this. بڑی I ہمت کی shifted بات to ہے. the top floor of the hospital and I stayed there for 3 years. گھر کی میں نے شکل نہیں دیکھی. میں نے کہا میں نے اسی کو چلا کے بتانا ہے. اور اس سے یہ ہوا, خیر چلایا بھی, بہت اچھا چلایا. وی گاٹ اے ویری, بہت ہمارا نام ہمیں ملا, رسپیکٹ ملی. سارا وقت تو وہاں ہوتی تھی. Exactly. I was like the host of every patient جو بھی آ رہا ہوتا تھا. ریسیو کرنے سے لے کے ڈسچارج کرنے تک ساتھ ساتھ آپ. رائٹ آن دا ہیڈ کہ ہو کیا رہا ہے. تو یو نو لائک ٹو مچ انوالوڈ نا. وہاں وہ بات صادق آتی ہوگی, لوگ آپ سے کہتے ہیں آپ گھر نہیں جاتی ہیں. ہاں گھر ہے, گھر ہی یہی ہے. سو یہ میں نے کیا, بٹ یہ میں نہیں کہتی کہ باقی لوگ بھی اس کو اس طرح کریں, بٹ دیٹ واز مائی وے آف ڈوئنگ اٹ. ہر ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے, یو نو. تو وہ میں نے کیا. اس کے بعد پھر یہ نکل آئے کورسز. سب سے پہلے نیپا کا نکلا, اچھا, آف ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن. صحیح وہ نکلا, وہ میں نے خود ہی کیا. میں نے اٹینڈ کیا. میں کہا پہلے میں تو کر لوں. وہ یہاں یا پھر کراچی میں؟ ادھر لاہور میں نیپا. اچھا, اب بند ہو گیا نیپا, اب چینج ہو گیا ٹو سم ادر نیم. صحیح. اب پتہ نہیں کوئی نام ہے, نہر کے اوپر ہے. اچھا. نیپا کا آفس, شاید اب نام بھی چینج ہو گیا. وہ میں نے کیا. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے جو تھوڑے سے مینیجر ساتھ رکھے ہوئے تھے نا ایک دو, ان کو بھی کرایا اپنے بعد. صحیح. پھر دین دا ٹیم اسٹارٹیڈ ڈیولپنگ. پھر ہمارا ہاسٹل بھی اسٹیبلش ہوتا گیا, اس کو فیسیلیٹیٹ زیادہ کیا تاکہ نرسیں آئیں. یو نو پھر وی لرن دا نیکس, نا کہ ہم نے کرنا کیسے, بزنس نیکس ہیں کیا, وہ سب ہوا. پھر وی رن اٹ ویری نائسلی. وی ور دا فرسٹ ان سو مینی تھنگس. We were the first in CT scan, we were the first in heart surgery, we were the first in renal transplant. ہر چیز میں لیپروسکوپی میں فرسٹ تھے. ظفر اللہ چودھری سے ہم لیپروسکوپی کراتے تھے. And you know this sort of a thing, then it ہر فرسٹ ہوتا گیا نا. اور جب آپ اتنی چیزوں میں فرسٹ ہو جائیں نا تو پھر وہ نام بھی فرسٹ ہو جاتا ہے. بالکل ظاہر ہے, مطلب یو آر انٹروڈیوسنگ نیو اینڈ نیو تھنگس وچ پیپل ہیو نیور ہرڈ اباؤٹ. تو وہ پھر اس طرح چلتا ہے. اچھا بھی ہوتا ہے, محنت بھی بہت ہوتی ہے. خیر فائنلی دین آئی سیٹل ڈاؤن, اور پھر گھر میں واپس, اور پھر کچھ سیٹ ہوتا گیا نا. بٹ اسٹل آئی واز لائک پریٹی انوالوڈ. ابھی بھی آئی ایم اسٹل انوالوڈ. سخت ایڈمنسٹریٹر آپ رہی؟ بہت زیادہ سخت. اچھا. ہاں سخت نہیں, بہت سخت. لوگ ڈرتے تھے کہ بھئی یہ تو میڈم کو تو وہ کونا بھی نظر آ جانا ہے جو ہم نے نہیں کیا ہوا. تو آپ ایک ظاہر ہے گھر میں بھی سخت مطلب رہی سختی کے ساتھ؟ گھر میں کبھی اتنا سختی کا ٹائم ہی نہیں ملا. تو عائشہ نے پھر وہ اسکیری امی کیوں رکھا ہے نام؟ یہ میں نے آج تک اسے میں نے پوچھے, میں کہا تم نے نام کیا رکھے, وہی بتاتی ہوں آپ کو اسکیری امی اس نے کیسے رکھا ہے. اچھا تو خیر یہ والا سارا ہو گیا. تو یہ لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں, آپ جب آپ سخت ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں نا, اینڈ وین یو آر ڈوئر, تو مینی پیپل ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. مینی پیپل ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. دے وانٹ کہ ذرا ریلیکس کرو, ڈاؤن آ جاؤ. تو گھر میں چونکہ ٹائم نہیں ہوتا تھا, تو گھر میں ہارڈلی یو نو, میرا گھر ہوتا تو نیٹ اینڈ ٹائڈی, لیکن ہارڈلی ہوتی تھی. آئی یوز ٹو لیو اٹ ٹو دیم. اس سے یہ ہوا کہ مجھے بہت اچھا اسٹاف مل گیا, اچھا, جن کو میں انٹرفیئر ہی نہیں کرتی تھی. اینڈ آئی واز اوور نائس ٹو دیم بیکاز مجھے چاہیے تھا وہ. تو وہ اچھا تھا, بہت اچھا. آئی نیور ہیڈ اے پرابلم. مجھے آج تک نا اسٹاف کی پرابلم نہیں ہوئی گھر کی. لیکن میرے پاس ہاسپٹل اسٹاف بھی میرے وقت کے ساتھ سے, جس دن جب سے میں نے بنایا ہے, اچھا, اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں. Still with me. So that means کہ maybe I'm a سخت ایڈمنسٹریٹر but I'm a nice person. That is why they are رحم دلی بھی ساتھ ساتھ ہے, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, وہ زیادہ ہے. That is why کہ they are with me. ہاں, تو I've never been rude to my employees. سخت ہونا الگ ہوتا ہے, بدتمیز اور روڈ ہونا علیحدہ ہوتا ہے, لیٹ ڈاؤن کرنا علیحدہ ہوتا ہے. وہ سب نہیں کبھی کیا. اگر آپ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ کیئر کر رہے ہیں, ہاں, تو آپ اپنے اگر گھر میں جو لوگ ہیں ملازم, اگر ان کی آپ نہیں کیئر کر رہے تو پھر آپ وہ باہر دوسروں کی کیئر کے دعوے کیسے کر سکتے ہیں؟ کمٹمنٹ میں مانگتی ہوں ہر ایک سے.
میں خود بھی کمیٹیڈ ہوں. کمٹمنٹ, لیکن پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ پاکستانی کمٹمنٹ نہیں دیتے, کہہ دیتے ہیں تو وہ ان کو وہ جو کمٹمنٹ مانگتے ہیں نا ان کو وہ سخت لگتا ہے کہ پیچھے ہی پہ گئی ہے. مطلب دس از واٹ دے سے نا, بٹ دس از ناٹ دا تھنگ. اوکے فائن, مطلب دے ہیو لرنڈ اٹ کہ بھائی میں نے لینا ہی لینا یہ کام, کہہ دیا ہے لکھو اور مجھے اس کی رپورٹ بھیجو. تو مطلب وہ آ جاتا ہے سیم 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں, اس طرح آرڈرز ہوتے ہیں نا میرے. اچھا یہ والا کام کرو اتنے گھنٹے میں فوٹو بھیجو. اب تو پکس آتی ہیں بالکل, اب تو اور آسان کی ویڈیو بھیجو, پکس بھیجو. سارا دن ویڈیو پکس دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کہاں کی ویڈیو کہاں کی پکس یا کیمرے کی ویڈیوز. مطلب اب تو یہ آسانیاں بھی ہو گئی نا, پہلے وہ بھی نہیں تھیں. خیر بہرحال ہسپتال چل گیا ماشاء اللہ, چل رہا تھا چل رہا ہے. پھر سوچا کہ اپنا بہت ہو گیا ہے, اب کوئی نیا کام کرتے ہیں, اب مزہ آنا شروع ہو گیا تھا. اچھا اس میں ایک اور بات بتاؤں, میں نے کبھی نا یہ بینک سے کبھی لون نہیں لیا تھا. اچھا, اپنے پیسے لگائے, تبھی تو اتنی پریشانی ہو گئی تھی کہ اپنے پیسے لگا کے اب کرے گا کون بھائی. تو وہ شروع میں جب ہمارا ہاسپٹل ابھی 2 ماہ ہوئے تھے تو پریزیڈنٹ آف ابی بینک اس کا اپینڈکس ہو گیا. اچھا, شجاع الحسن از گون ٹو امریکہ ناؤ. وہ داخل ہوا, آئی تھنک 2 ماہ تھے. تو اس کو بہت اچھی سروس لگی. ویسے بھی پرائیویٹ ہاسپٹل تھے کم, بالکل. اس کو مجھے ابھی تک یاد ہے. تو اس کا نا مجھے میسیج آیا دوسرے دن کہ جی میڈم وہ آپ سے نا روم نمبر 4 والے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی ڈسکاؤنٹ کرانا ہوگا, کوئی کمپلینٹ ہوگی کچھ ہوگی. ڈسکاؤنٹ اچھا ہی واز ویری ہیپی, سیٹ کہ دیکھو آئی نیور بلیو کہ میں پاکستان میں میری اپینڈکس ہوئی ہے. اب تم مجھے بتاؤ کہ میں نے تمہیں ریٹرن کرنا ہے, واٹ کین آئی ڈو فار یو. تم نے کبھی, مجھے خود ہی کہتے ہیں تم نے کبھی بینک سے لون لیا؟ میں کہا نہیں میں نے نہیں کبھی لیا نا. تم بینک سے لون لو. میں کہا جی میں کیوں لوں, تم اس کو بڑا کرو. اچھا, میں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں کافی بڑا ہی ہے, ٹھیک ہے. نہیں تمہیں لون, میرا مینیجر آئے گا آپ کو لون لینا سکھائے گا اور آپ کو لون دے گا. دیٹ واز دا فرسٹ لون جو مجھے 24 آورس میں ملا تھا. اچھا, یہ سیٹ کہ میری ڈسچارج ہونے سے پہلے میڈم کو لون ملنا بڑی بات ہے کہ اپینڈکس سے وہ ڈسچارج نہیں ہوئے ابھی آپریشن کے بعد اور لون واز ٹرانسفر. وہ تھا بھی بڑا اسٹرانگ, تھا بھی پریزیڈنٹ ابھی بینک کا, اور تھا تب پرائیویٹ بینک تھا نا. اچھا خیر نہیں تب گورنمنٹ کا تھا پرائیویٹ کا تھا مجھے یاد نہیں رہا اس زمانے کا. ہاں میرے خیال تھا. خیر آئی تھنک پرائیویٹ تھا. تو خیر وہ ہو گیا. دس از ہاؤ مطلب آئی واز ٹاٹ بائی دیم ہاؤ ٹو اپلائی دا لون, کیا ہوتا ہے, کون سی فیسلٹی, کیا فیسلٹی اینڈ بلا بلا بلا. اس کے بعد وہ چلتا گیا, وہ لونز خیر واپس انہوں شروع ہو گئے. بھی مطلب ٹرین ہوتی گئی نا اس کے اندر کہ لون لینے کیسے, دینے کیسے. پھر سوچا کہ اچھا اب تو ریلیشن شپ بھی بہت اچھی ہے تو چلو ڈائیورسیفائی کرتے ہیں. صحیح ہے. اس طرح ہاؤ فارماسیوٹیکل انڈسٹری بنی. تو پھر وہ جو لون لیا تھا آپ نے وہ بڑا ایکسپینڈ ہو گیا. نہیں وہ واپس کتنے عرصے میں تو ہو گیا ٹائملی سب کچھ. تبھی تو ریلیشن شپ ابھی تک بینکس کے ساتھ ہے. وہ تو نہیں, وہ اس میں نہیں ہم پیچھے ہوتے. پھر وہ فارماسیوٹیکل بنی, پھر وہ ایکسپینڈ ہوئی, پھر اس کا نا اٹس ماشاء اللہ ویری بگ یونٹ. اور ہماری ایکسپورٹ ہے اس وقت. دین ابھی تو میرے معاشرہ سن نے بھی جوائن کر لیا نا. اچھا اچھا, اس کو جوائن کیے ہوئے ہو گئے ہیں 6 سال. اچھا, پہلے تو میں ہی لگی ہوئی تھی. وہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں وہ, وہ اس میں دیکھ رہے ہیں ایکسپورٹ مینلی. اچھا, اینڈ ٹریڈ مینلی, ٹریڈ اینڈ ایکسپورٹ. اینڈ از ڈوئنگ ماشاء اللہ ویری ویل. اس وقت کوئی 26 کنٹریز میں بھی ایکسپورٹنگ. اینڈ پاکستان میں ہی از ون آف دا بگیسٹ ٹریڈر آف میڈیسنس. مطلب کافی اوپر اس کا نام چلا گیا. تو ہی از ڈوئنگ ماشاء اللہ ویری ویل. میں مارکیٹنگ کرتی ہوں اینڈ آئی ٹیک کیئر آف دا فیکٹری. تو بس یہ والا ابھی تو فارماسیوٹیکل کا یہ ہے. یہ تو سب ہمارے اسی انہی کے بیچ میں جب فارماسیوٹیکل ڈیولپ ہو رہی تھی تو یہ ریئل اسٹیٹ میں چلے گئے. سوسائٹی میں بھی تھوڑا سا انوالو ہوئے, کنگ ایڈورڈ ہاؤسنگ سوسائٹی میں. پھر یہ پلازاز بھی بنے, اس میں پھر انوالو ہوتے گئے. لیکن اس کے درمیان میں جب آپ یہ سب کام کرتے ہیں تو آپ کو خاص کر فارماسیوٹیکل میں ہم لوگوں کو چیمبر کی ضرورت پڑتی ہے. تو لاہور چیمبر کی میں ممبر بنی. صحیح. اور اپنے ساری کنسرنز سارے اس کے ساتھ رجسٹر کرائے. 3-4 کنسرنز ہمارے پاس, میرے خیال میرے 4 ووٹ ہیں شاید لاہور چیمبر میں. وہ ہر کنسرن کا ایک ووٹ ہوتا ہے. وہ ہوا. پھر اس کے بعد جب یہ سب کر رہے تھے تو مجھے یہ لگا کہ چیمبر میں صرف میں جاتی تھی اس حد تک کہ جن کو لیٹرز چاہیے فارنر جس نے وزٹ کرنا ہے یا ویزا لگوانا ہے یا سم تھنگ, مطلب جو کوئی ایگزیبیشن ہے یا اس طرح کی کچھ بیسک کاموں کے لیے. تو وہاں پہ نا
مجھے آئی ریئلائزڈ کہ ہاں وہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ ہوا کہ ان مائی کلینک میرے ایک فاؤنڈر گروپ کے ایک صاحب آئے اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس فارم پہ سائن کر دیں. میں کہا یہ کیا فارم ہے نا, مطلب بات بھی ایسی کرتے ہیں نا, نو چوائس, کہ یہ فارم پہ سائن کرتے ہیں, یہ فارم ہم آپ کو نامینیٹ کر رہے ہیں. میں کہا کس کے لیے؟ ایگزیکٹو کمیٹی میں نا آپ کو ہم کمپیٹ کرا رہے ہیں. اچھا, ایگزیکٹو کمیٹی آف لاہور چیمبر, میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا نام, کہ وہ ہوتی کیا ہے کہ جب ایگزیکٹو کمیٹی بنتی ہے پھر اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے, پھر اور آج تک اس میں کبھی عورت تو گئی نہیں, مردوں کی مطلب ساری مردوں کی تھی. تو مجھے نا نہیں وہ آپ سبھی وہ مجھے جانتے تھے وہ والا فاؤنڈر گروپ والے کہ آپ ابھی سائن کریں, ابھی آج لاسٹ ڈیٹ ہے. اچھا میں نے, میرے ہسبینڈ وہاں جائیں اس دن نہیں تھے وہاں پہ, سوات میں تھے, کہ آئی کال ہم, آپ ایسے بھائی وہ یہ کچھ فارم کہہ رہے ہیں, زبردستی کہہ رہے ہیں سائن کرو, آپ ہی کا جاننے والے, تو میں کیا کروں. تو وہ تو پہلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ ہر چیز کرو, ہاں کر دو سائن. میں نے کہا سائن کر دو, ہے کیا چیز, تم کر دو, میں آ کے تمہیں بتاؤں گا. خیر جی وہ ہو گیا سائن. اس میں 15 دن تھے الیکشن میں, بٹ مائی ہسبینڈ ریلی کیپٹ ہز کمٹمنٹ. 15 دن تھے. اس نے ایکچولی انہوں نے پوری ڈائریکٹری منگائی ووٹس کی, اینڈ ہی سیٹ اپ, تمہاری عزت بے عزتی کا مسئلہ بن گیا. تو ہی ٹک آف فرام ہز گورنمنٹ جاب. اچھا, اینڈ وی ور فور 15 days وی ور ان دا آفس. اچھا, he was actually sleeping in that office. He said کہ وہ فون, اتنے فونس کال تھے, and he made me talk to every voter. لابنگ بیسیکلی جسے ہم کہتے ہیں, ہر ووٹر کو فون کرنا, کیمپین انہوں نے چلائی. اور ہر ووٹر کو فون کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کوئی انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے, پھر اس کے ٹائم پہ کسی نے نائٹ میں بات کرنی ہے, کسی نے کہیں بات کرنی ہے. اور 15 دنوں میں جاوید کو جانتے بھی تھے, میرے ان کا فزیشین کسی نہ کسی کا تو تھا وہ. تو دس از ہاؤ اٹ ہیپن, اینڈ آئی گاٹ دا ہائیسٹ نمبر آف ووٹس. اچھا, ان 15 دن جب ہم نے کیمپین کی نا, وہ ایک وکٹری ایسی تھی, لینڈ سلائڈ وکٹری. اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جو فاؤنڈر گروپ ہے یہ تو ہار رہا تھا. انہوں نے یہ میرے ساتھ یہ ٹرک کھیلی کہ ہم انوویشن کرتے ہیں, ایک خاتون کو کھڑا کرتے ہیں. تو وہ ہوا یہ کہ باقی سارے فاؤنڈر والے ہار گئے تو خاتون جیت گئی. تو فاؤنڈر میں ایک فاؤنڈر میں رہ گئی پورے اس گروپ میں, اور باقی سارا اپوزیشن آ گئی. اب میں چیمبر میں بیٹھی ہوں, لاہور چیمبر میں, ایک خاتون جو اپوزیشن کو ہے اور باقی سارے پہ آف گروپ کے ہیں. اب مجھے تو اس میں بڑا مشکل پڑتا ہے 3 سال کے لیے جو ایگزیکٹلی. ابھی تو میں بڑے کیجولی آپ کو بات کر رہی ہوں, لیکن جس پہ گزر رہی ہوتی ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا رہا ہے. اور فرسٹ ٹائم ایکسپیرئنس بھی نہیں ہے. خیر اینی وے, وہاں پہ 1 سال بعد ہی I was pretty well experienced. میں نے دیکھا کہ بڑی کوشش کی میں نے کہ خواتین آئیں, ان کو بلانے کی کوشش کی, کوئی حال نہیں. اچھا, کہیں ہمارے تو خاوند نہیں آنے دیتے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کلب ہے مردوں کا, تم نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے, سو مینی تھنگس, لیبلز اس طرح کے نا, لمیٹیشنز کہہ لیں, لمیٹیشنز کہ جی کہ بھائی نہیں ہمیں تو سمجھ نہیں لگتی, وہ تمہارے بزنس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں, مطلب دیز ٹاس آف کمنٹس. کوشش میں نے بہت کی. انہوں نے مجھے ایک پنک روم بھی بنا کے دیا لاہور چیمبر میں کہ آپ ادھر عورتوں کو بٹھایا کریں. عورتوں نے کہا آنا تھا بھائی, میری اپنی فرینڈس تھی 4-5, وہی آ جاتی تھیں بیچاری. تو ہم نے 1 سال کے بعد ہم نے پلان کیا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ہم تو فیسیلیٹیٹڈ ہیں بائی دا فیملی, بائی ہسبینڈ اینڈ سو مینی ادر فیسیلیٹیشن. ہمارا پروفیشن ہماری فیور میں ہے نا سب چیزیں, دیٹ از وائی پیپل نو اس, اینڈ ہمارے کام بھی ہو جاتے ہیں. تو جیسے بینک بھی آ گیا خام خائی کہ تم بھی میرے سے لے لو, بٹ ایوری بڈی از ناٹ لکی دیٹ وے نا. فیسیلیٹیٹڈ اتنا نہیں ہوتا, لکی تو ہوگا لیکن فیسیلیٹیٹڈ اس طرح نہیں ہے. دے ہیو ٹو ورک فار اٹ. تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک پلیٹ فارم اپنا ہی بنا لیں جس میں ہم فیسیلیٹیٹ کریں. صحیح. سو دس از ہاؤ we 4-5 friends we decided کہ ہم اپنا چیمبر بناتے ہیں. So we made then we announced the women chamber while I was elected in Lahore chamber. اچھا, وہ تو میرے سے ناراض ہو گئے, یہ کیا بات ہوئی, یہ تو دھوکہ ہے. آپ کو انگلی پکڑائی تھی, آپ نے ہاتھ پکڑ لیا پورا, یہ کیا کر لیا. وہ تو اتنے انوائڈ تھے میرے ساتھ. 3 سال میں نے اپنا ٹینیور پورا کیا, لیکن میں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی کہ ان کے ساتھ بھی کام کیا, لیکن یہ ضد نہیں چھوڑی, بنانا ہی بنانا ہے. سو 2002 میں جیتی تھی لاہور چیمبر, ٹل 2005 آئی واز دیئر. 2003 میں نے اناؤنس کیا تھا لاہور ویمن چیمبر. 2008 میں ہم نے لائسنس لے لیا تھا. 5 years 3 years 2 سال ان کے ساتھ ہی کھپتی رہی, باقی 3 سال گورنمنٹ کے ساتھ لڑتی رہی. 5 years اٹ ٹک می 5 years. 2008 اس میں مجھے ملا لائسنس, اینڈ مشرف صاحب نے دیا. اچھا, اینڈ
دیٹ واز لائک, اینڈ اس کے کچھ 2 مہینے بعد تو وہ اتر گئے تھے. بالکل 2009 کے شروع میں اترے تھے نا, 2000 ہاں ایمرجنسی کے بعد نہیں 2009 کیونکہ وہی نا ایگزیکٹلی یہ ہمارا 2008 کے دسمبر میں ہوا تھا. اچھا ہوا یہ کہ بہت کوشش کر رہی تھی کہ بھائی کسی طریقے سے ہماری پہنچ ہو جائے اس کے اوپر, بیکاز وہ نا بیوروکریٹس نہیں جانے دے رہے تھے ہماری اپلیکیشن. ہمایوں اختر صاحب تھے منسٹر آف کامرس, وہ کوشش کرتے تھے لیکن ان کو لاہور چیمبر, ان کو وہ ممبر تو لاہور چیمبر کے تھے نا, وہ ان کو بلیک میل کرتے تھے لاہور چیمبر والے کہ بھی آپ نے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ اپلیکیشن آگے جائے گی. ہماری اپلیکیشن اسٹرینتھ پکڑتی جا رہی تھی. سو لاہور چیمبر واز اسکیئرڈ, بٹ کس حد تک اسکیئرڈ ہو سکتے ہیں نا, ہم بھی تو لڑی جا رہے تھے نا کہ ہم نے لینا ہی لینا. بالکل. سو وہ ہوا کہ جب 2008 میں 2007 میں مائی فادر ڈائڈ. اچھا تو 2008 میں مائی فیملی ڈیسائیڈیڈ, مائی فادر مطلب میرے پیرنٹس. مشرف صاحب نے جو ایمرجنسی لگائی تھی وہ 2007 میں لگائی تھی, 3 نومبر 2007 کی یہ بات ہے, اور 2008 میں تو وہ مطلب اتر گئے تھے نا. کہہ تو رہی ہوں تو یہ 2008 کی بات ہے نا. وہی تو میں بتا رہی ہوں کہ کچھ دنوں بعد وہ اتر گئے تھے, 1-2 مہینے کے بعد, جو مجھے یاد ہے تھوڑا ایسے ہی تھا نا. اس صدارت ان کو ظاہر ہے وہ انہوں نے چھوڑنی پڑ گئی تھی. ہاں ایسے ہی تھا نا یہ. ہاں تو یہ جناب جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں, میری فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے, مائی فادر واز اے برج پلیئر, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نا برج ٹورنامنٹ کرانا ہے ان ہیز میموری. اچھا جم خانہ میں وہ برج ٹورنامنٹ ارینج ہو گیا. کوہاٹ سیمنٹ ہے میری فیملی کی, تو کوہاٹ سیمنٹ اسپانسرڈ بائی کوہاٹ سیمنٹ یہ جی برج ٹورنامنٹ ہو گیا, اور اس پہ مشرف صاحب کو بلا لیا. اب مشرف صاحب از اے برج پلیئر, آئی نیور نیو دیٹ. اچھا وہ جم خانہ میں ارینج ہو گیا. اب وہ جو مشرف صاحب ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ذرا جو مین فنکشن تھا ان کی جو عادت تھی کہ مین فنکشن وہ اٹینڈ کرتے تھے آدھا 1 گھنٹہ, بعد میں وہ پرائیویٹلی جا کے پھر ہی وڈ ریلیکس ود فیو آف دا پیپل جو ان کا سیٹ اپ تھا. تو اچھا یہ جو لاہور چیمبر میں نا یہ سارے جو خلاف تھے لوگ وہ بھی انوائٹیڈ تھے, اس پہ سارے تھے انوائٹیڈ. اٹ واز اے بگ گیدرنگ. تو میں نے اپنی مدر کو کہا, میں نے کہا اسٹیج پہ تو فیملی بیٹھی نا, میں نے کہا اپنی مدر کو کہا کہ دیکھیں مجھے بھی نا مشرف صاحب کے ساتھ والی سیٹ پہ بٹھا دیں. اچھا. تو مائی مدر شی لولی پرسن, وہ مجھے کبھی نو نہیں کرتی تھی. میرے بھائی نے سن لیا, نو اس کو نہیں بٹھانا, یہ پھر چیمبر کی بات کرے گی, بیکاز اس کے مہمان لاہور چیمبر کے آئے ہوئے تھے نا. میری مدر نے کہا کہ یہ اس نے کہہ دیا پہلے, تو جو میری سیٹ ہے نا میں نہیں بیٹھ رہی, اس پہ یہ بیٹھے گی. اچھا. سو دیٹ واز نیکسٹ ٹو مشرف. تو میں مائی بردرز ہیڈ نو چوائس, مائی مدر لیفٹ دا سیٹ کہ نہیں تم یہاں بیٹھو. میں نے موقع ملا نہیں, میں نے مشرف صاحب کو ساری اسٹوری سنا دی. تو 5 منٹ بھی نہیں لگے. صحیح. چیمبر کی اس کے دماغ میں وہ کلک کر گیا نا اس کو کہ میں نے اس طرح یہ ہے کہ ویمن کے لیے ہونا چاہیے. وہ امپاورمنٹ میں بہت بلیو کرتے تھے نا, اس کو صرف سنانے والی بات تھی, وہ اپلیکیشن ہی نہیں جا رہی تھی نا. اچھا وہ ہوگی بات نے سن لی. اچھا اس نے کچھ نہیں کہا اس وقت. پھر جب وہ ریلیکس کرنے گئے نا نیچے جم خانہ کے نیچے بیسمنٹ میں, کہاں جہاں پہ میرے باقی بھائی شاہی بھی گئے, وہاں پہ چیمبر کے لوگ بھی گئے ہوئے تھے. اچھا. سارے وہ کوئی 20-25 تھے. انہوں نے وہاں پہ کوئی چیمبر کی بات کی, فیڈریشن کی کوئی بات کی. تو یہ سیٹ کہ خاتون تھی جو میرے ساتھ بیٹھی تھی نا, انہوں نے بھی چیمبر کی بات کی. تم ایسا کرو اس کی اپلیکیشن بھی تم لے کر آ جاؤ. اس کی اپلیکیشن بھی تم لو. اس کو آرڈر دیا اس بندے کو جو کہہ رہا تھا نا, تو دونوں منڈے کو لے کر آ جاؤ. اچھا. اچھا وہ جی مجھے فون آ گیا لاہور چیمبر کا کہ جی وہ اپلیکیشن آپ کی کدھر ہے. میں نے بنائی نہیں ہے. نہیں اپلیکیشن بنی, اچھا بنی ہوئی تھی, وہ تو بنی ہوئی تھی نا, اسی پہ تو لڑ رہے تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ لاہور چیمبر جو خلاف تھا اسی کا فون آ گیا کہ آپ مجھے اپلیکیشن دے دو. میں کہا آپ نے میری اپلیکیشن کیا کرنی ہے, آپ نے ہمیں مصیبت ڈال دی ہے. مشرف صاحب نے کہا کہ میں لے کر ہوں اپلیکیشن آپ کی. میری تو ہنسی بھی نکلی. میں نے کہا کہ اب صحیح ہوا ان کے ساتھ. میں نے اپلیکیشن اس کو دے دی. وہ جب گئے مشرف صاحب کے پاس منڈے کو ملنے, تو منڈے کو جب گئے تو مشرف صاحب نے ان کو دونوں باتیں سنی, تو انہوں نے ان کا ریجیکٹ کر دیا, میرا سائن کر دیا. اچھا. اب آج تک لاہور چیمبر کو میں یہ کہتی ہوں, میں کہتی سائن تو آپ نے خود کرایا تھا, اب کیوں خلاف ہے؟ آپ سائن تو آپ کرا کے کاروائی تو آپ پہلے ہی ڈال چکی تھی نا, پہلے ہی آپ کر چکی تھی ان کے کان میں بات مشرف صاحب کے. میں نے کہا کہ جی سائن تو آپ کرا کے لائے تھے, میں نے تو کرایا نہیں. سو دس از ہاؤ اٹ ہیپنڈ. اچھا. اینڈ نائس اینڈنگ. خیر بہرحال اب تو 16 سال ہو گئے. ہاں مقصد دیکھیں اصل چیز ہے کہ ایک اچھے کاز کے لیے تو آپ نے کیا نا, ہو گیا اور اچھا ہو گیا. بٹ میں ویسے بتا رہی ہوں کہ جب اسٹرگل خواتین کو کرنا پڑتا ہے, سمٹائمز اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ, پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اچھا ان کو پرابلم کیا تو ان کو پرابلم یہ تھا کہ جی ہمارے جو ووٹرز ہیں نا وہ خواتین, وہ آپ کم کر دیں گے.
दोनों टीमें हैं ना, दोनों पार्टीज थी ना। वो कहते थे किस टीम की औरतें आप ले जाएंगी तो उसके वोट कम हो जाएंगे, उनका ये मसला था। और ये सारी जो खवातीन थी ना लाहौर चैम्बर में, देवर क्वाइट, वो तो होते नहीं, वो क्या होते हैं, जस्ट वोटर्स बाय नेम, उनका कोई रोल नहीं था, उनको खुद भी नहीं पता था वोटर्स हैं। सही। वो मियाँ साहब जाते थे साइन करा के ले आते थे, या जिसको बता दिया तो इतने स्टैम्प लगा दे, बस दैट वाज द रोल। तो उनको ये था कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इनको अवेयरनेस मिल जाएगी। और औरतें उस वक्त जब मैंने लिस्ट मांगी थी ना उनसे लाहौर चैम्बर में, आई थिंक अबाउट 20-22% खवातीन के वोट्स थे, विच वॉज द बिग ब्लो टू देम। वो अपना सोच रहे थे, वो ये नहीं सोच रहे थे कि औरतों का कोई फ़ायदा होगा। स्केरी अम्मी का नहीं बताया आपने नाम। स्केरी अम्मी कितना आपने जो है वो आप स्केरी साबित हुई है बच्चों के लिए कि उन्होंने नाम ही रख दिया। You never know. देखो मैंने ना अपनी, मे बी इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि आई वाज नॉट अ टफ मदर बट आई वाज अ टफ पर्सन। तो मे बी उसने उसको उस तरह कर लिया कि स्केरी अम्मी, मे बी, बट मैंने कभी उसे डायरेक्टली पूछा नहीं कि आपने ये नाम क्यों रखा है। तो ये आप जब उसको बुला के पूछे ना, हम पूछेंगे बिल्कुल क्यों रखा। एग्जैक्टली, लाजमी। और हम चाहेंगे कि आयशा साहिबा जो है वो ज़रूर जो है ना वो आए। अच्छा, इसी दौरान मेरे सर जब ज़ाहिर आप ये कर रही थी तो कोविड भी ज़ाहिर आया, और उसमें जितना ज़ाहिर जो मेन किरदार हेल्थ केयर का था वो तो देखा जाए तो मतलब ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर ही, और लोगों ने तो बल्कि जो डॉक्टर्स थे, जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के लोग थे, पैरामेडिक्स थे, नर्सेस थे, उनको सैल्यूट किया है बाकायदा कि वो मतलब लिटरली कि आप मुझे अगर कोई कहे कोई ऑप्शन इस तरह कोई मसला आ जाए तो मैं तो पीछे हट जाऊंगा ना कि नहीं यार मैं क्यों, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन भी कोई नहीं थी। और प्लस ये कि लोग बाय चॉइस भी आए कि नहीं हमने बचाना है, हमने सेव करना है। वो जो टाइम था वो कितना चैलेंजिंग था? वेरी चैलेंजिंग। देखिए मैंने फिर आपको ये तो शायद आपने उससे नाम ले ही लिया था कि मैंने फिर पीडियाट्रिक्स में प्रैक्टिस नहीं की ना, जब मैंने बताया आपको। देन आई शिफ्टेड टू अ लाइटर स्पेशलिटी विच वाज न्यूट्रिशन। तो मैं उसमें आ गई। अब न्यूट्रिशन में हमारी चॉइस है कि मैं एमरजेंसीज होती नहीं है कि मैं कितना एक्सपोज खुद को करना चाहती हूँ। और जनरली न्यूट्रिशन में ज़रा थोड़े से क्लिनिक में हेल्दी लोग आते हैं, एक्सेप्ट द हॉस्पिटल इटसेल्फ। हॉस्पिटल में दाखिल जो होते हैं वो बीमार होते हैं, वो मेरी चॉइस है, मैं ना देखूं। लेकिन क्लिनिक में नॉर्मली हेल्दी होते हैं। तो लेकिन मैंने वो भी बड़ा डाउन कर दिया था। अच्छा। कम था, हम ऑनलाइन चले गए थे, और न्यूट्रिशन ऑनलाइन आराम से हो जाती है। लेकिन आई वॉज मोर वरीड फॉर माई हस्बैंड, बिकॉज इनका जो था ना, ही वॉज टू एक्सपोज्ड। और हमने फिर इसके हॉस्पिटल में हमने 2 एंट्रीज बनाई, एक कोविड की एंट्री बनाई, फिर उसका कोविड में पूरी इनकी किट्स आई डॉक्टर जावेद की, वो भी तसल्ली नहीं हुई। फिर हमने इनके लिए रेस्पिरेटर मंगाया, वो मैंने इंग्लैंड से मंगवाया था। सही। ढूंढना तो हम दोनों ने मिलकर ही था। वो रेस्पिरेटर अजीब सा वो था, जैसे होता नहीं है स्पेसशिप के स्पेस जैकेट वाला, वैसा था। वो पूरा स्पेस में नहीं लगते थे, वो पूरा एस्ट्रोनॉट बना हुआ है, पूरा एस्ट्रोनॉट। वो इट वाज लाइक अ बिग मास्क, नॉट छोटा वाले लोगों ने तो छोटे लगाए थे, उनका काफ़ी बड़ा मास्क था। और साथ उसके वो भी थी लाइक वैसे फूलता भी था कंप्यूटर। हाँ सब कुछ था। एंड इट वाज लाइक पूरा स्कैरी किस्म का एस्ट्रोनॉट था। लेकिन वो ये था कि फिर हम जो है ना कोविड के पेशेंट्स को हम नॉर्मल क्लिनिक के बाद देखते थे। अच्छा। चेंज करके, वो घड़ी घड़ी तो चेंज नहीं हो सकता ना, तो वो लाइन अप रहते थे, फिर इस तरह करते थे। फिर वार्ड में भी वही पहनते थे, कमरों में भी जाते थे वही पहनते थे। सो इट वाज लाइक प्रीटी डिफिकल्ट बट मैनेजेबल, मैनेज हो रहा था। माशाल्लाह इट वाज ओके। एंड हम बचे ही रहे हैं कोविड से, अल्लाह का शुक्र है। और जो भी हमने किया, लेकिन हमने एक चीज़ की कि हमने एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। अच्छा। दैट रियली हेल्प्ड, बिकॉज आपकी ब्रीदिंग सही रहती है ना। तो एक्सरसाइज में हम बहुत ज़्यादा टीवी पर भी हम बताते रहे कि आप ना अपने घर में ही वर्जिश करो, ऑनलाइन एक्सरसाइजेस को फॉलो करो। हमने वो नहीं छोड़ी बिल्कुल थ्रू आउट। और उस पर हमने स्टडी भी की फिर कि जो एक्सरसाइज कर रहे थे उनको कोविड कितना हुआ, जो नहीं कर रहे थे उनको कोविड कितना हुआ। स्टडीज़ तो हमने बहुत की हैं। ये मेरी स्टडी थी, लेकिन डॉक्टर जावेद की तो बहुत ज़्यादा थी। कौन सी वैक्सीन, कौन सा ये, जैसे आप बता रहे थे भी,
وہ تو میں خیال ہے 7-8 اسٹڈیز تھی ان کی. اور ان کی سب سے بڑی جو ایک وہ ہم کہیں گے کہ ایک کمال انہوں نے کیا, لوگ حیران ہو رہے تھے اس وقت یہ سن کے کہ ایگزیکٹلی کہ جی پلازما سے ہی جس کو کووڈ ہے آپ اسی کے پلازما سے, لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جس کو کووڈ ہے اسی کا خون نکال کے پلازما نکال کے آپ جو ہے وہ لگا دیں, اس میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں نا. ایگزیکٹلی. تو وہ کیا نا, اچھا بعد میں دنیا میں ہوا. ہاں جی دعا یہ جو ہے نا ان کی اسٹڈیز بہت ہیں, تو یہ ڈفرینٹ اس میں موقع بھی بڑا ملا ہمیں. مطلب ہم نے کووڈ کو ایک اپرچونیٹی بنایا تھا. اٹ واز این اپرچونیٹی, اگر بنانا چاہیں ان اے گڈ وے. تو ہمارے لیے ایک اکیڈمیشین کے لیے اپرچونیٹی کیا ہے, ٹو ایبل ٹو اسپریڈ نالج. یہ اکیڈمیشین کا تو ٹارگیٹ ہی ہوتا ہے نا, اس کو موقع ملنا چاہیے اپنا نالج لوگوں کو بانٹے. تو دس از واٹ ہی ڈیڈ. واٹ ایور اسٹڈیز جتنی بھی ہو سکی, میکسیمم اسٹڈیز ان کی یونیورسٹی میں ہوئی. ان کا ڈیٹا بہت زیادہ ایکسیپٹ ہوا, ان کے اچھی میگزینز میں, انٹرنیشنل میگزینز میں ان کی اسٹڈیز چھپی. اینڈ یو نو دس سارٹ آف اے تھنگ وچ از آئی تھنک ایک اپرچونیٹی تو ملی نا کہ ہم اس کو اتنا بھیانک نہ بنائیں. وہ تو ہے ہی بھیانک. ہمارے اکانومی ڈاؤن گئی, ہمارے بزنسز ڈاؤن گئے, ہم وی لاسٹ پیپل, سو مینی ڈیتھس, یہ سب تو ہوا. لیکن اس کی اپرچونیٹیز بھی آئی نا کہ ہم نے نالج اسپریڈ کیا, ہم نے اس کی توڑ بتایا لوگوں کو, پاکستان میں بتایا کہ ہاؤ ٹو مینیج. بلکہ گورنمنٹ کی پالیسیز بھی پاکستان کی تھی سائیکولوجیکلی. لیکن میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کی ہینڈلنگ کافی ملکوں سے بہتر بھی تھی. ان کو اتنا نہیں انہوں نے اکنامیکلی کرش ہونے دیا جتنی باقی کنٹریز کرش ہوئی ہیں. کچھ ہم بھی ٹف تھے, میں بھی گند غلاظت کھا کے ہمیں یہ کورونا نے کیا کرنا تھا. اب یہ والا جو ہے نا اس کے اوپر ہم نے اسٹڈی نہیں کی, تو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں. اب یہ دیکھیں آپ کو میں نے ایک ٹاسک دے دیا آپ کو, اس پہ نو کمنٹ. کیونکہ یہ کہا گیا نا وہ بچپن میں ہمیں وہ پتہ نہیں وہ BCG وغیرہ کے انجیکشن لگے, اتنے وہ ٹف تھے کہ اس نے کام. ابھی نا وہ ہے BCG بھی تھا سب, لیکن اب تک نا وہ پروو نہیں ہو سکا نا, اس لیے میں نو کمنٹس. یس دے آر فیکٹس بٹ can't say really کہ whether that was the reason. ویسے زیادہ ہوتی ہے آپ کے خیال میں پاکستانیوں میں ریزسٹنس ٹورڈز اس طرح کے جو وائرسز ہوتے ہیں؟ can't say بیکاز ہم نے اس پہ ایگزیکٹلی ہم بحث بہت کرتے ہیں. میں مطلب ہمارے جو گروپس تھے اسٹڈی والے, ہم کرتے رہتے تھے اس پہ بحث. یہ نہیں کہ ہم نہیں اس پہ بات کرتے تھے, لیکن یہ ایگزمپشنس ہیں unless you prove it otherwise نا. تو جو ہم نے کیا وہ ہم نے بتایا آپ کو. جیسے ہم نے بالکل ایکسرسائز کا کیا اور وہ بڑا اچھے ریزلٹس تھے. اس طرح ہم نے اور بھی بڑے اس طرح کی اسٹڈیز کی ہیں, لیکن وہ بھی 3 پروڈکٹ ٹرائل بھی کیا ہے کہ 3 مکس کر کے دو, تو 1 کرو تو 2 کرو, مطلب سارے جو بھی ہم کر سکتے تھے, اور ریزلٹس بھی اچھے تھے ان کے. لیکن یہ والا ایزمپشن کہ جی BCG تھا یا یہ نہیں تھا, انہوں نے کوشش بھی کی تھی, لیکن آئی تھنک اس کا رزلٹ ابھی نہیں آیا. بینگ نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو تو یہ بھی ایڈوانٹیج ہوگا نا کہ جو آپ کا اپنا ظاہر ہاسپٹل ہے, تو اس میں جو لوگ آتے ہیں, مریض آتے ہیں, ان کو مطلب یعنی کہ کیا ظاہر کھانا وانا تو دیا ہی جاتا ہے نا, تو اس میں بھی یہ ایج حاصل ہو گیا کہ آپ بہتر اس میں گائیڈ کر سکتے ہیں. ہاں جی بالکل. دیکھیں نا ہم نے ان کو میٹھے سے بند کیا, سویٹ شوگر میٹھا, اس سے آپ کی امیونٹی خراب ہوتی ہے. ہم نے امیونٹی بلڈنگ ان کو بتائی نا کہ آپ نے امیونٹی بلڈ کیسے کرنی ہے. آپ آرگینک فوڈ یا مکسنگ آف فوڈ یا ویجیٹیبل فروٹ زیادہ کھاؤ, جوسز زیادہ لو. یہ ہم سب ہر وقت بتا رہے ہوتے تھے کہ میٹ کم کھاؤ, تاکہ وہ ان کو نا آرگینک فوڈ ملے نا, اور وہ اس سے امیونٹی بڑھے. اینی تھنگ دیٹ وڈ امپروو دا امیونٹی. ہربس زیادہ, مکسنگ آف سیڈس, ہم نے کافی کچھ بتایا تھا ٹی وی پر کہ سیڈس کا مکس لے لو, یہ ہربس زیادہ لو, اینڈ جو بھی ہم ان کو بتا سکے جن کے پروفس بھی ہیں. ہم نے زیادہ اس پہ کام کیا تھا امیونٹی بلڈنگ پر. اب امیونٹی بلڈنگ تو ضروری نہیں ہے نا کہ اسی وائرس کے انگیجڈ ہو, وہ تو جنرل باڈی اسٹرانگ ہو جاتی ہے نا, دین باڈی از ایبل ٹو فائٹ. آگے وہ اس وائرس کو کتنا فائٹ کر سکتی ہے یہ اسٹڈیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن ہم نے امیونٹی بلڈنگ بہت زیادہ ان پہ محنت کی تھی, ان کو بتایا تھا کہ ہاؤ ٹو بلڈ اپ یور امیونٹی. آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو. آگے تو دیکھیں نا آپ کی باڈی کی اسٹرینتھ ہے نا, آگے وہ وائرس اتنا اسٹرانگ ہو جائے, کئیوں کا آپ کو پتہ ہے ایک ہی وائرس اگر 10 بندوں میں لگاؤ تو ریئیکشن فرق ہوتا ہے, اور میوٹیٹ بھی کر جاتا ہے. سو کسی میں کرتا ہے کسی میں نہیں کرتا, ریزلٹس آر ڈفرینٹ. سو دیٹ میٹرز اے لاٹ کہ آپ ان کو کہ باڈی کی امیونٹی صحیح ہے, لیکن ریئیکشن ٹو دیٹ وائرس از ویریز. اسٹینڈرڈائزڈ ریئیکشن نہیں ہے. ایگزیکٹلی. آپ کبھی خود آپ کو خدا نہ خواستہ مطلب اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کو جانا پڑے, لیکن کبھی ہوا اتفاق کہ اپنے ہی ہاسپٹل میں آپ ایڈمٹ ہوئی ہیں, کوئی بیمار ہوئی ہیں؟ ہاں ہوئی تھی.
हुई थी. अच्छा. हाँ, वो हुई थी. दैट्स अ वेरी भयानक किस्म की स्टोरी. वी वर इन मरी. हमारा वहाँ पे पहाड़ पे घर था. तो वो हम जब सुबह गाड़ी स्टार्ट की आने के लिए वापस, तो वो गाड़ी गिर गई नीचे खाई में. खाई में. ओहो. गिरी क्यों कि नीचे से किसी ने रात को वो पत्थर निकाल लिए. ओहो. अच्छा. तो वो लूज हो गई किनारे पे जो खड़ी बिल्कुल. थी. तो वो उलट के नीचे, और 35 फीट नीचे. गाड़ी में तो कोई नहीं था ना उस वक्त. सब थे, हम सब थे. 35 फुट नीचे गाड़ी 35 फुट गिरी है. नीचे, लेकिन बचत पता है क्यों हुई कि पहाड़ के ऊपर थी ना, किनारे से गिरी ना, तो वो उसको लगती रही. अच्छा. ओके. दम नीचे नहीं ना आई. सही सही. वो गिरी नहीं धड़ाम से, बल्कि वो ठक ठक लड़खड़ा के गिरी. नीचे गिरी ना. सही है. तो वो उलट मतलब नीचे आके लड़खड़ाते. हाँ, ठीक है. तो उसे थोड़ा थे उससे बचत हुई, लेकिन गिर तो गए. गाड़ी तो खैर जो भी हुआ हमारे साथ, जो आई वॉज द वन, जो जब उल्टी गाड़ी तो आई वॉज सबसे नीचे. मेरे ऊपर थे सब. तो उधर भी आपने सबका बोझ उठाया. जब ये सबसे पहले निकले उन्होंने, और वो मुझे अपनी कहते हैं, मेरी फीलिंग्स ये थी कि मैं एक एक को बाहर निकाल रहा था फ्रॉम द सन रूफ. एक एक को बाहर निकाल रहा था. तो आई वॉज नॉट श्योर कि अगला वाला सही निकलेगा कि नहीं. दिस वाज द थिंग, सो स्कैरी. इट इज. हाँ, तो फिर उसमें मुझे चोटें बहुत लगी थी. अच्छा. हाँ, तो उसमें फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी अपने में. आई वॉज देयर फॉर अबाउट अ मंथ. अच्छा. तो उधर जब आपने वो खाना खाया होगा तो आपने नहीं कहा कि ये खाना खिलाते हो मरीजों को? नहीं, हम खाना सर्व नहीं करते. अच्छा, नहीं करते बिल्कुल भी. चलिए अच्छी बात है. प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादातर ना पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है मील सप्लाई करने का. लेकिन ऑर्डर करते हैं अपनी मर्जी पे. हॉस्पिटल मील नहीं सप्लाई, मतलब एज इट इज़ हॉस्पिटल मेन्यू नहीं होता कि जो मिलता है डॉक्टर साहब बड़ा बहुत ही खतरनाक होता है. तो वो आप ठीक भी हो तो आपको लगता है आप मरीज़ हैं. इसीलिए कहते हैं ना, घर में कोई ऐसा पतला सा सालन बन जाए तो कहते हैं कि मरीज़ हैं, हमें खिला दिया. तो वो है, लेकिन हम नहीं देते. हम ये है कि हमारी फैसिलिटी है, वो ऑर्डर कर सकते हैं. सही है. तो हम उनको डाइट लिख के दे देते. सही. और सब कभी ज़ाहिर है आप, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज़ाहिर है पूरी चला रही हैं, देख रही हैं, दवाइयों की शॉर्टेज हो जाती है, पैरासीटामोल नहीं आ रही है, कीमत बढ़ा दो, ये कर दो, इंक्वायरी कर दो, फिर वहाँ एक नाम आता है जी ये भी माफिया है. ये तो डॉक्टर्स पे भी आता है. चले अभी हम बात करते हैं ना. तो कभी ऐसा हुआ, मतलब ये नहीं, तो वो क्या फीलिंग होती है, क्या रिएक्शन होता है? देखें, जो मेडिकल प्रोफेशन है डॉक्टर्स का, उसको तो माफिया कहते ही हैं. और वो सारे, वो पूरी पब्लिक में जी डॉक्टर तो लुटेरा है, डाकू डॉक्टर. डाकू है. हाँ, ये बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती. इतना नोबल प्रोफेशन है. दिस इज व्हाट दे से, दिस इज वेरी अनफेयर. अब फार्मास्यूटिकल में ये है कि फार्मास्यूटिकल में देर आर उसके 2 प्रोडक्ट लाइन्स हैं. एक है एसेंशियल लाइफ सेविंग, एक है नॉन एसेंशियल, जो जैसे एसिडिटी के लिए, तो इस तरह की बीमारियों के लिए. तो उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए हुए. अब उसमें ना एक है जो ग्रुप, जो गवर्नमेंट ने स्पेशल लाइसेंसेस दिए होते हैं हर फैक्ट्री को, कि उन्होंने वो ये बनाने हैं, ये वाले दवाइयाँ बनानी है, जो जैसे थायरॉक्सिन है, डिजॉक्सिन है, ये दवाइयाँ हैं, ये जी ये तो मस्ट हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली हाईली लाइफ सेविंग. तो गवर्नमेंट ने ये भी दिया होता है. गवर्नमेंट उस कोटे के ऊपर ज़्यादा कंसर्न होती है कि वो मार्केट में शॉर्ट ना हो जाए. उसके लिए गवर्नमेंट प्राइस भी नहीं देती. लेकिन हम सब कंपनीज ने ये किया है कि एक कंपनी ने एक, उसको हम ऑर्फन ड्रग कहते हैं. अच्छा. जिसका माँ बाप कोई नहीं. वो हर कंपनी को ना 1-2 मिले होते हैं. हमें भी मिले हुए. हम वो बनाते रहते हैं. दैट्स अ ड्यूटी. हम वो बना देते हैं कि भाई मार्केट में शॉर्ट ना हो. 1-2 ही तो हैं, सो वी जस्ट मेक देम. हर कंपनी बनाती है. सही है. फिर एक है एसेंशियल ड्रग्स, जिस पे गवर्नमेंट हमें सुनती भी है, लेकिन प्राइसेस कई दफ़ा होल्ड भी कर लेती है. एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. ये नॉन एसेंशियल है ना, इसमें पेनाडोल आता है. आखिरी बिल्कुल. हाँ, इसमें पेनाडोल, इसके ऑप्शंस है ना. अब जब इस पर आते हैं ना, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है हमें. तो ये अब जैसे हुआ कि जीएसके ने क्या किया, मैंने भी रोका हुआ था. जीएसके ने क्या किया कि जीएसके ने ट्राई किया. एक मिनट, ये रैटलिंग साउंड तो नहीं कोई ज़्यादा मसला कर रही है? हाँ बस ठीक है. जीएसके ने किया कि जीएसके ने पेनाडोल में, किंग है कि पेनाडोल का पाकिस्तान में, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, उन्होंने ट्राई बहुत की कि गवर्नमेंट उनको प्राइस दे दे. बिकॉज इनकी ना जो पैरासीटामोल की प्राइस है वो डॉलर में बढ़ी है ना. इम्पोर्ट है ना, इम्पोर्टेड है. यहाँ तो हमारे एपीआई तो है नहीं. जब पाकिस्तान में एपीआई नहीं है,
ہم نے امپورٹ کرنا ہے تو گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے نا. آئی ایم ناٹ فیورنگ اینی بڈی بٹ دیٹس لاجیکل. کیا آپ دیکھیں کہ اگر امپورٹ ہو رہا ہے تو ڈالر پرائز بڑھی ہے تو وہ بھی بڑھے گی. اپنی جیب سے تو نہیں بنائے گا. جیب سے جیسے میں نے بتایا جی کہ وہ جیسے میں نے 2 پروڈکٹس کہے ہیں, چلو جی وہ تو انسان دے سکتا ہے بیکاز وہ ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس نہیں ہیں, تو وہ ہائیلی اسپیشلائزڈ ہے نا, تو وہ ہر کوئی تو نہیں کھاتا نا. پیناڈول تو آپ کو پتہ ہے ہر بندہ کھا رہا ہے, اٹس اے ہاؤس ہولڈ آئٹم. بالکل. اب اس پہ ایک ایکسپیکٹ کریں کہ ہر گولی پہ وہ نقصان کرے اور نہ بنائے, وچ از ناٹ فیئر. تو اس نے بند کر دی, تھی بھی نان اسینشیل. اس نے کہا جی میں تو یہ نہیں بنا رہا, یا ایز اے پروٹیسٹ. اور دوسرا اس نے ایک بڑی لانچ کر دی ایک اور, وہ کنٹرول ریلیز پیناڈول, وہ آ گئی نا اس کی, اس میں اس کو پرائس مل گئی اچھی, اس نے ساری بند کر دی. تو یہ ہے. لیکن گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو یا تو گورنمنٹ ایک مینڈیٹری کرے ہر انڈسٹری کو کہ وہ اے پی آئیز بنائے. اے پی آئیز ہوتے ہیں را مٹیریل. گورنمنٹ مینڈیٹری کرے کہ جی اتنے اے پی آئیز پاکستان میں بننے ہیں, لائسنس انڈسٹریز کو تب دے کے وہ اے پی آئی بھی بنائیں, یا سم تھنگ لائک دیٹ. کوئی تو پالیسی بنائے نا, جیسے انڈیا نے بنائی ہے. یہ بندش تو ہے نہیں اے پی آئیز کی, وہ جہاں سے مرضی لو, لیکن پرائس ہماری مرضی کی دینی. تو ڈالر تو آپ کی مرضی پہ نہیں چل رہا نا, بالکل, وہ تو امپورٹ ہوتا ہے. تو اس میں پھر اس میں بڑی پرابلم آ جاتی ہے. اور ایک اور بھی اس میں پرابلم آئی تھی کہ 3 months جو شپمنٹس ہیں وہ نہیں آئیں فرام چائنا, بیکاز ہم تو امپورٹ کرتے ہیں, تو مٹیریلز تو شارٹ ہو نہیں تھے, کہاں سے آتی, تو شپس ہی نہیں آ رہی تھیں. سو یہ جو چیزیں, یہ تو خیر ابھی چھوٹی موٹی 2 باتیں بتائیں ہیں, اس میں تو بہت زیادہ اور ڈیٹیلز ہیں. لیکن جنرلی اسپیکنگ یہ والی جو چیزیں ہیں یہ گورنمنٹ کو ذرا اس پہ نوٹس لینا چاہیے. اٹس ناٹ اے سیریس ٹاک آج, لیکن نوٹس لینا چاہیے گورنمنٹ کو کہ پالیسی جو بنائے وہ دونوں طرف کی ون ون ہو. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ نے کہا کہ غلط کیا جاتا ہے, اگر ڈاکٹر کو ڈاکو کہا جاتا ہے, اگر ڈاکٹر ڈاکو نہیں ہے تو پھر کیا ہاسپٹل والے جو ہیں وہ ڈاکو ہیں؟ لوگ یہ کیوں شکایت کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں. ایک ینگ ڈاکٹر سے, مطلب میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا کیونکہ وہ کہیں ہم تھے, تو انہوں نے کہا جی مجھے جاب کرنی ہے. انہوں نے کہا آپ نے اپنا, انہوں نے کہا نہیں میں نے وہ اپنا وہ جو ٹیسٹ وغیرہ تھا وہ کلیئر نہیں کیا, اس میں 1 سال بعد میں کروں گی, تو مین وائل میں کوئی جاب کرنا چاہ رہی ہوں. میں نے کہا اچھا جی. وہ کہتی ہیں جی میں فلاں, میں نام نہیں لوں گا, فلاں ہاسپٹل میں جو ہے وہ میں نے وہاں پر کچھ عرصے جاب کی ہے. تو کہتی ہیں وہاں تو ہمیں یہ یعنی کہ مثال کے طور پہ ڈے اینڈ پہ پوچھا جاتا تھا کہ اچھا جی آپ نے دیکھا ہے ایمرجنسی میں تو کیا کیا آپ نے, مطلب یعنی کہ جو لوگ آئے ان کو کیا لکھ کے دیا. انہوں نے کہا بس وہ آئے تھے اس طرح میں نے یہ والا ٹیسٹ لکھ دیا تھا. تو ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹر جو ہیں یا جو بھی ان کو ہم کہہ لیں, وہ کہتے ہیں آپ نے ایک ٹیسٹ لکھ کے دیا, آپ ایک ٹیسٹ, یہ تو آپ ہمارا کاروبار ختم کرا دیں گے. آپ کم از کم 4-5 ٹیسٹ تو لکھ کے دیں کہ وہ ہمارے پاس کچھ آئے بھی, کیونکہ ظاہر ہے وہ اگر وہیں سے کرائیں گے تو پھر وہ کمیشن یا جو بھی اس کو وہ کہہ لیں, تو پھر کون لوٹتا ہے؟ اچھا پھر اب میں اس کا جواب دیتی ہوں. آپ نے ڈاکٹر ڈاکو کا بات کی, میں نے نہیں, لوگ کہتے ہیں, نہیں لوگ کہتے ہیں, پر یہ بات ڈاکٹر نہیں کر رہا نا, یہ ایک بزنس مین کر رہا ہے. اور ہر ہاسپٹل ڈاکٹر نہیں چلا رہا, ایک بزنس کمیونٹی چلا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بزنس نیچر ہے, یہ وہ بزنس سے سارے جگہوں پہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے نا وہ بڑی سخت دل ہے. وہ جس طرح بھی اس نے اپنا پروفٹ نکالا. تو جتنے ہاسپٹلز ہیں جو بزنس لوگ چلا رہے ہیں, دے آر ناٹ ڈاکٹرز, پیچھے سے تو بزنس کمیونٹی ہے. لیکن ڈاکٹرز ہیلپ تو کرتے ہیں نا, اگر جیسے یہ کر رہے ہیں اس طرح سے. ڈاکٹرز مانگتے نہیں نا, یہ ڈاکٹر نے ٹیسٹ نہیں لکھ کے دینے, یہ تو ایڈمنسٹریشن لکھوا رہی ہے. وہ تو ایڈمنسٹریشن یہاں تک ان کو کہتی ہے, میں آپ کو بتاؤں جو ہم نہیں کرتے, یہ تم نے جو بھی ایڈمیشن ہوئی کہ تم نے ڈرپ لگانی ہے اس کی تمہیں اتنے پیسے ملیں گے, ہاسپٹل کو اتنے ملیں گے, تمہیں اتنے ملیں گے پر ڈرپ, پر انجیکشن, پر ٹیسٹ. اس جونیئر ڈاکٹر کو مل رہے ہوتے ہیں, اس کو شیئر ملتا ہے, تبھی تو وہ لکھتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا یہ ساری وہ ہے طریقہ کار ایک بزنس نیچر کا. اس میں ڈاکٹر کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے, ڈاکٹر تو کنسلٹنٹس ہیں, اپنا پیسہ لیا, جو بھی فیس چارج کرنی ہے. وہ کہاں سے ڈاکو ہو گیا بیچارہ, صحیح بیچارہ, بڑا نوبل پروفیشن ہے. نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں. فیمس آپ یہ دیکھیں کہ ہم 5,000 کی بات کرتے ہیں یا 3,000 کی بات کرتے ہیں, کتنے پاؤنڈس بنتے ہیں, آپ کبھی کنورٹ کیے. اور یہی ہمارے جو لوگ ہیں یہ انگلینڈ اور امریکہ جا کے یہ ڈالرز میں $100s فیس دیتے ہیں, تب نہیں ان کو
ہماری گورنمنٹ کے بندے وہاں جاتے ہیں, ان کو نہیں پتا, وہی ڈاکو کہتے ہیں ڈاکٹروں کو, وہی جا کے وہاں پہ 500 پاؤنڈ فیس دے, علاج کرواتے ہیں, 500 پاؤنڈ فیس دے رہے ہیں, ان کو فیس کا پتہ ہے, اور انہیں کے بلز یہاں پہ پاس ہوتے ہیں نا, تو گورنمنٹ آف پاکستان ان کی فیس دے رہی ہے, اور ان کو نہیں پتا, خود تو 500 پاؤنڈ کی فیس دے آئے, اور یہاں پہ اگر وہ $20 20 پاؤنڈ لے رہا ہے یا 10 پاؤنڈ لے رہا ہے تو اس کے اوپر ڈاکو بن گیا. سو دس از ایکچولی ناٹ فیئر, جبکہ پڑھا اس نے بھی وہیں سے ہے, اور کام کرنے میں زیادہ ان پٹ ہے اس کی دین دوز گوراز. ان کی ان پٹ اتنی کم ہوتی ہے, وہ اتنے نواب ہیں کہ وہ اپنے بس 2-4 گھنٹے کام کیا, باقی نو ڈسٹربنس. تو یہ بیچارے تو سارا دن لگے رہتے ہیں, پھر بھی آپ ان کو ڈاکو کہیں سے بڑی زیادتی ہے. مطلب the labels have to be very carefully chalked out, I would say. It is not fair. اگر آپ اپنے اکیڈیمیشینز کو, اپنے ڈاکٹرز کو اس طرح لیبلز لگاؤ گے تو کون آپ کے پاس آگے کام کرنا چاہے گا؟ People don't want to. ہمارا اتنا برین ڈرین ہوتا ہے, آپ نے یہ دیکھا ہے, اتنا برین ڈرین ہوتا ہے, اور ہمارے ڈاکٹر جب اپلائی کرتے ہیں نا کسی ملک میں تو وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ دے آر ویری ہارڈ ورکنگ پیپل. لیکن یہ بھی تو ہے نا ڈاکٹر صاحبہ کہ جو کوئکلی مطلب میں کہ یہاں سے جو مطلب ظاہر اسٹڈیز کرتے ہیں وہ پھر انہیں جا کے اپنے جو اگر کہیں باہر کوئی جاب کرنی ہے تو پہلے وہاں کی ایجوکیشن کے برابر کرنے کے لیے کچھ وہاں کی سرٹیفکیشن کرنی. ہاں جی, وہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی تو کرتے ہیں, محنت تو کرتے ہیں, ہارڈ ورکنگ بہت ہیں, ان پٹ بہت ہے, کمیٹیڈ بہت ہیں, ڈیڈیکیٹڈ بہت ہیں, یہ تو ہے. اور لیکن پھر بھی آپ ان کو یہ لیبل دیں, آپ یہ بھی تو دیکھیں نا. اور یہ گورنمنٹ, یہ جو ڈاکٹر ڈاکو کا لیبل آیا تھا, یہ گورنمنٹ کے بندے نے لگایا تھا. میں آپ کو نام نہیں بتانا چاہتی, اس پوڈ کاسٹ کے بعد بتا دیجیے. اس نے ٹی وی پہ کہا تھا, اور مجھے آئی اسٹل فیل ویری بیڈ اباؤٹ دیٹ. وہی بندہ, تو آپ نام لینا بتائیں کون ہے. نہیں, میں نے نہیں بتانا. وہی بندہ باہر جا کے اپنا علاج کرا کے 500 پاؤنڈ کی فیسیں گورنمنٹ سے پے کرواتا ہے نا. یہاں پہ اس کو 5-10 پاؤنڈ ڈاکٹر کے ڈاکو لگتا ہے. ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ کون ہوا ڈاکو؟ تو خود ہوا نا وہ, جس نے 500 پاؤنڈ کی فیسیں گورنمنٹ سے پے کروائی ہیں. یہ تو بہت انفیئر بات ہے نا. یہ ایک سوال جو ہوتا ہے بار بار کہ جی پاکستان میں آج تک جتنی حکومتیں جو بھی ہیں وہ ایک اچھا کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکی جہاں پر ہمارے سیاستدانوں کا کوئی علاج ہو سکے. ان کو علاج کرانے کے لیے باہر ہی جانا پڑتا ہے. ہاں دیکھ لیں, آج اتھارٹی بند کرے نا فیسلٹی, سب لائن میں آ جائیں گے, سب اسپتال بھی ٹھیک کرائیں گے. گیلانی صاحب نے تو یہ PIC بنوایا تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, I'm not sure, لیکن جب ان کو ہارٹ کا پرابلم ہوا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایمرجنسی سروسز بہت اچھی نہیں ہیں. دیٹ از دے ہی ڈیسائیڈڈ, گورنر تھا نا, خود پر آئے گی تو جی گورنر صاحب تھے نا, نہیں پرائم منسٹر تھے نا, یوسف رضا گیلانی. نہیں, گیلانی جو پنجاب اس کے لاہور کے گورنر تھے. تو کافی پرانی بات کر رہی ہیں. تبھی تو PIC بنا تھا. تو خود پر آئے گی تو کچھ کریں گے, تبھی PIC بنا تھا. تو ان پہ آئے گی تو یہ بنائیں گے. تو مت دینا ان کو باہر کی پرمیشن, کیوں دیتے ہیں؟ ہم باقی انسان نہیں ہیں, ٹھیک ٹھاک ٹریٹ ہوتے ہیں سب. آپ بند کر دیں نا, بند کیسے کریں گے؟ ان کو ووٹ نہیں ملیں گے. ظاہر سی بات ہے, اپنے ہلکے میں جانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ کوئک کویسچنز جو ہے اینڈ میں بس کہ یہ مطلب کویسچن جو ہے نا وہ آئے ہیں کہ جی باڈی بلڈنگ جو ہے کیا وہ یہ جو میڈیسنز ہوتی ہیں یا جو یہ جو اسٹیرائڈز وغیرہ ان کے بغیر ممکن ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اسٹیرائڈس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مسل بلڈنگ از اے گڈ ایکٹیویٹی, بیکاز اس میں کیا ہوتا ہے کہ فیٹ آپ کا باڈی کا کم ہوتا ہے. جب فیٹ کم ہوتا ہے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچتے ہیں. مسل بلڈنگ مسل ٹونڈ آپ مسل بلڈنگ کریں کہ مسل میس زیادہ ہوگا نا. جیسے فیٹ باڈی انالیسس میں اب کیا دیکھتے ہیں کہ مسل میس کتنا ہے, فیٹ میس کتنا ہے. جس کا مسل میس بہتر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہی از مور ہیلدی دین دا فیٹ میس. تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسٹیرائڈس کھائیں. اس کے لیے ایسی بھی دوائیاں بھی ہیں جس کو پروٹین ڈرنکس ہیں, دے آر فائن, دے آر گڈ. مطلب لیکن پرووائڈیڈ یو آر انٹو مسل بلڈنگ. اگر آپ مسل بلڈنگ میں نہیں ہیں, صرف واک ہی کر رہے ہیں اور پروٹین ڈرنکس کھا رہے ہیں, تو دین آئی ڈونٹ تھنک اس کا کوئی یوز ہے, اور نہ کرنا بھی نہیں چاہیے. اچھا کچھ لوگ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی قد بڑھانا ہو کر تو کیا یہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے یعنی کہ جینیٹکس کے اوپر یا جینس کے اوپر کہ نہیں جی آپ کے ابا جی کا قد اتنا نہیں تھا تو آپ بھی بالکل دیکھیں دیر از جینیٹک ہے, ڈسپوزیشن ہے کہ وہ جینس کی وجہ سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. مطلب ایک ہو جاتا ہے کہ ایک کتنا ہائٹ رینج کیا ہو سکتا ہے, ایکسپیکٹڈ ہائٹ رینج, ٹھیک ہے, لیکن 100% تو نہیں ہوتا نا. لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے گروتھ ہارمونز آ گئے ہیں,
اگر آپ ٹائملی, اگر آپ کے پاس آپ کی فیملی میں ہسٹری ہے نا شارٹ اسٹریچر کی, تو آپ ٹائملی اپنے بچوں کو ہائٹ میجر کرواتے رہیں. اور دیر اے ٹائم 7-8 ایئرس کی ایج پر ڈاکٹرز آر ناؤ, پیڈیٹریشنز آر ویری ویل ورسڈ, وہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ اس کا ہائٹ شارٹ ہوگا کہ نہیں. اور اگر وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں نا کہ آپ اس کو گروتھ ہارمونز دیں, تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں, بیکاز دیٹ ایکچولی ہیلپس. اچھا, ہاں ٹائملی دیں تو. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے نیوٹریشن میں اسٹڈی کی تھی نا, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اچھا, ہم نیوٹریشن میں یہ ہے کہ دیکھیں بون گروتھ, ہائٹ گروتھ کے لیے آپ کو اچھی پروٹینس چاہیے نا, جیسے مسل بلڈنگ کے لیے چاہیے. اب ہمارے یہاں پاکستانیز میں آپ نے شاید سنا بھی, ٹی وی پہ کل میں سن رہی تھی کہ جی گوشت ہم سب سے زیادہ کھاتے ہیں پاکستانیز. ہماری کنزمپشن آف میٹ پر پرسن از دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ, اور ہمارا انیمیا از دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. اب اتنا گوشت کھاتے ہیں تو انیمیا تو نہیں ہونا چاہیے نا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب بھی گوشت کھاتے ہیں ساتھ روٹی کھاتے ہیں. کاربس, روٹی, آپ تو چاول بھی ہوتے ہیں نا, ہم روٹی کھاتے ہیں. روٹی میں فائٹیٹس ہوتے ہیں. فائٹیٹس جو ہے نا وہ آپ کی ہیم آف دیٹ میٹ کو ریلیز نہیں ہونے دیتے. اچھا جی, تو ہماری پرابلم یہ, ہم بہت سمجھاتے ہیں, میں نے اپنا ہر مریض کو سمجھایا ہوا ہے کہ جب گوشت کھاؤ اس کو ضائع مت کرو, اس سے روٹی مت کھاؤ. اسٹیک کی صورت میں کھا لو, چاول تھوڑے سے لے لو, آلو لے لو. آلو تو ہیلپ کرتا ہے اس کو ابزارب کرنے میں. باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے, جب میٹ کھاتے ہیں یا ویجیٹیبلس اور آلو ساتھ پڑے ہوتے ہیں, دے ڈونٹ ٹیک دیز. قیمہ کس کے ساتھ کھائیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, میں یہ اس میں سے بھی بتانے, اس کا بھی جواب دیتی ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ خیر قیمے کی ٹکیاں بھی بن سکتی ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں 14 کھانوں میں سے, جو میرا لیسن ہے سب کے لیے کہ دوپہر اور رات کا 14 کھانے, ایک ہفتے کا ہم پلان بناتے ہیں نا, 14 کھانوں میں سے اب 7 کو ٹارگیٹ کر دیں. صحیح, ٹھیک ہے. آپ نے تو سارے میٹ کھانے ہیں نا, تو 7 کو ہماری مرضی سے کھاؤ, 7 کو اپنی مرضی سے کھاؤ. اچھا, تو اس میں آپ قیمہ ڈال لو, آپ اپنی مرضی کرو. لیکن وہ پھر کھانا تو روٹی کے ساتھ ہی ہے نا, تو وہ کھاؤ نا. 14 کھانے ہیں نا, دوپہر اور رات 14 کھانے ہوں گے نا. 7 اپنی مرضی کے کھاؤ, 7 ہماری مرضی کے کھاؤ. میں تو یہ کہتی ہوں اپنے, جو میرے پاس بچے آتے ہیں نا ان کو میں کہتی ہوں بچے 7 کھانے نا میری مرضی کے کھاؤ. کہ آپ نے جب چکن کھانا ہے یا فش کھانی ہے, روٹی نہ اس کے ساتھ کھاؤ, تو خوش ہوتے ہیں, روٹی نہیں کھانی پڑتی. اور جو باقی کھانے ہیں وہ ماں کی مرضی کے کھا لو. ماں کہے گی روٹی اس نے کھائی ہے کہ نہیں کھائی. ہمارا لیسن یہ ہے کہ ہماری مدرز نا, ہماری جو ینگ مدرز اب تو خیر کافی ٹرین ہو گئی ہیں, وہ اپنے سرونٹ سے یہ پوچھتی ہیں میرے سے روٹی پوری کھا لی ہے, یہ نہیں پوچھتے ساتھ کیا کھایا. تو میں ان کو یہ سکھاتی ہوں کہ یہ پوچھا کرو کھایا کیا ہے, روٹی کے پہ مت زور دو. ہاں میرا پتر کتنا کمزور ہو گیا, ہاں روٹی نہیں کھائی, روٹی نہیں کھائی, روٹی کے پہ زور ہوتا ہے. ایکچولی وہ نا وی ویسٹ آر پروٹینس. ہم نے اس پہ بہت بڑی اسٹڈی کی ہوئی ہے, یہ یونیورسٹی آف لنڈن میں نے کی تھی. زبردست. ہاں جی, کہ یہ والی نا کہ فائٹیٹ کو چھوڑو, فائٹیٹ کے ساتھ گوشت مت کھاؤ, روٹی کے ساتھ سبزی کھاؤ نا. بڑا امپورٹنٹ, ہاں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ جی, بڑا ویلڈ, مطلب یعنی کہ ظاہر ہے ریسرچ کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں. تو نیکسٹ ٹائم آپ نے کھائیں گوشت, لیکن آلو گوشت بھی کھائیں تو وہ چاول پہ ڈال لیں, ہے نا, سادے چاول پہ. ہیں, یہ بڑی زبردست بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ انشاءاللہ جتنی دلچسپ گفتگو ہوئی ہے نا, ہم نے آئندہ بھی آپ کو تنگ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ابھی نہیں, کچھ عرصے بعد بلائیں گے, لیکن بلائیں گے ضرور. اسپیسیفک لوگوں کے کویشچنز لے کے نا, کسی کو کیا مسئلہ, کیا پرابلم ہے, قد چھوٹا, لمبا, بال جو ہے کالے کیوں نہیں ہے, یہ سارے ایشوز پہ بات کریں گے. لیکن آج جو پرپس تھا وہ یہ کہ جو آپ کی اسٹرگل ہے لائف کی, اس میں آپ کو کتنے چیلنجز, کیا کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آئی ایم ویری مچ شیور کہ اس پوڈ کاسٹ سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ضرور مستفید ہوں گے. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ آپ سے میں نے کوئی ایسی بات نہ پوچھی ہو بلکہ وہ پوچھنی جو آپ نے نہیں بتائی تھی. چلے, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر شیلا اکرم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود. آپ اپنا بہت خیال رکھیے. اگلے پوڈ کاسٹ پہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.